یہ جو ائمہ اربعہ ہیں جنہوں نے اس قول کو جاری کیا 3 طلاق و 3 دینے کا، ان کے ہاں بھی بعض صورتوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کرام کا موقف اس مسئلے کے اندر یہ تھا یہ تھا کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوتی ہیں۔ سب کے نزدیک بالاتفاق جو سنت طریقہ ہے وہ ایک ہی طلاق دینے کا ہے، اور اس کو نہ کوئی میڈیا پہ لایا جاتا ہے نہ اس کی زور و شور سے، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ڈرامے اور موویز وغیرہ، تو اس میں تو جو دکھایا اور بتایا جاتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ ایک عورت جو پہلے سے ایک شخص کی بیوی ہے، اس کو پیش میں آ کے اس نے 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، اس کو ہی واپس لوٹانا اسی شوہر کی طرف وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کو کسی اجنبی آدمی کا سپرد کرنا محدود وقت کے لیے اس عورت یعنی کے حق میں؟ لفظ تو شک مناسب نہیں ہے، لیکن جو حضرات یہ باتیں کرتے ہیں انہیں کی لینگویج میں اگر بات کی جائے، جو بازاری لینگویج عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، بےغیرتی ہے یہ، اور اپنی اس بےغیرتی کو اللہ کے دین کی طرف نسبت نہ کریں، اللہ کے دین کو اس سے پاک رکھیں۔ گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ اگر کسی عورت نے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگی اپنے شوہر سے، زبردستی کی، تو پھر وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن اگر ایک عورت نہیں رہ پا رہی، قاضی دیکھ رہا ہے کہ وجوہات کچھ بھی ہیں لیکن عورت نہیں رہ پائے گی اور خواہ خواہ کا ایک گھر میں جھگڑا ہوگا اور یہ اولاد آگے چل کے برباد ہوگی، تو قاضی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہمارا کہنا فقط اتنا ہے، جو ایسا امام ہے جس نے موزے پہنے ہوئے، تو کیا پتا اس نے مجھے مسا کیا ایسا کیا ہو۔ تو نماز ہی نہیں ہوتی باقاعدہ۔ کچھ عرب ممالک کا نام لے کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ یہ رائج ہے تو ویسے ہم اسے نماز ہی نہ پڑھیں آپ۔ اور ویسے کہتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں۔ سیدنا عمر کے دور میں جو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ جی 20 رکعت تراویح ہوئی، اور اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کوئی ایک روایت بھی اس میں درست نہیں ہے۔ یہ جو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ کافی عرصے سے کہ جاء الحدیث ایک کوئی نیا فرقہ ہے اور یہ اپنی مرضی کی باتیں لے کر اور آ رہے اجماع ہوتے کی ہیں، مخالفت اجماع کی کرتے ہیں۔ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو فالو کرنا چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اسی کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ علم ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک پروگرام ہم نے کیا جو کہ اہل الحدیث کے منہج استدلال کے تعلق سے تھا اور ان شبہات اور اعتراضات کے تعلق سے تھا جو اہل الحدیث کے بارے میں کیے جاتے ہیں کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے اور ان کے پاس کوئی اپنا اصول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فقہ نہیں ہے اور یہ اپنے خواہشات کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ اس قسم کے بے بنیادی اعتراضات جو کہ اہل الحدیث کے تعلق سے اٹھائے جاتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے جواب میں جو تقلید کو ایک نجات کا راستہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ان کے اصول کہاں کھڑے ہیں اور ان کے کیا حقائق ہیں، اہل الحدیث کی تاریخ کیا ہے، اس تعلق سے ایک پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس میں آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ اصولی مسائل پہ بات ہوئی ہے اور اب آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان مسائل پہ بات کریں گے جو فروعی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اور ان کے تعلق سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان مسائل میں اہل الحدیث اجماع کے مخالف ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ کسی بنیاد پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان مسائل کا جائزہ لینے کے لیے کہ اہل الحدیث واقعتاً کیا ان مسائل کے اندر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا کوئی امت کے اندر کوئی اس تعلق سے کوئی قائل نہیں رہا ان مسائل کا، اور کیا ان تاریخ میں اہل الحدیث نیا فرقہ ہے کہ جو ان مسائل کو لے کر آ رہا ہے، تو اس کی حقیقت کو انشاءاللہ ہم پہچانیں گے۔ اور ان مسائل پہ گفتگو کرنے کا مقصد ہرگز بھی فرقہ واریت کو ہوا دینا نہیں ہے، اختلافی مسائل کو اجاگر کرنا نہیں ہے، صرف جو اتہامات، تہمتیں اور جو اعتراضات پیش کی جاتے ہیں ان کا جواب دینا مقصود ہے۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ الحمدللہ وہی پینل موجود ہے گزشتہ پروگرام میں جیسے ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ عبداللہ شمیم حافظہ اللہ، جو کہ معروف اسکالر ہیں اور اسلام فورس سے وقتاً فوقتاً آپ ان کو سماعت بھی کرتے ہیں، ملاحظہ بھی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر فراود الحق صاحب، یہ بھی الحمدللہ ہماری پینل کا حصہ رہتے ہیں اسلام فورس سے۔ تو شیخ صاحب، یہ جو میں نے ایک ابتدائی تمہیدی بات جو ذکر کی ہے، تو جو مسائل ہمارے ہاں زیادہ تر اٹھائے جاتے ہیں بنیادی طور پہ 6-8 مسائل ہیں جن کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو خاص طور پہ جن مسائل میں زیادہ جس کو نمایاں کی جاتا ہے وہ ہے ایک 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق، اور اس میں یہ بات بڑی زور و شور سے کی جاتی ہے کہ جی اہل الحدیث جو موقف پیش کرتے ہیں تو یہ موقف جو ہے گزشتہ 100 سال کا شاید ہوگا یا زیادہ سے زیادہ یہ شیخ الاسلام تک گیا ہوگا، اس ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس سے پہلے کسی کا یہ موقف نہیں رہا، پوری امت کا اجماع ہے، یعنی اتنے شد و مت سے بات کی جاتی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ایک نہیں ہوتی ہیں،
اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک شمار کی جائیں. تو یہ جو بات ہے 3 طلاقوں کے تعلق سے، اس میں کس قدر حقیقت ہے، اور کیا واقعتاً اہل الحدیث کا کوئی اس میں کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے؟ جی بارک اللہ فیکم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. میرا خیال ہے کہ اس موضوع کے اگر ہم دیکھا جائے تو 2 حصے اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی تاریخ پہ بات کر لیں جی. کہ واقعی یہ مسئلہ کب سے کن کن اقوال سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اور دوسرا یہ بات کر لیں کہ اس کے دلائل کس طرف ہیں اور دلائل میں کیا بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. تو 2 حصے ہم کر سکتے ہیں. تو پہلے حصے میں شیخ بڑی وضاحت کے ساتھ یعنی دلائل سے ہم آغاز کرنا چاہیے، لیکن چونکہ غلط فہمی کے ازالے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں جی. تو دلائل سے زیادہ اس وقت ہم آغاز کی کر رہے ہیں کہ تاریخ کب سے چلی آ رہی ہے اس مسئلے کی. تو اگر ہم شیخ اس مسئلے کی تاریخ کو دیکھیں تو حدیث کی روشنی میں مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے اندر صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، انشاءاللہ ذکر آگے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے کے 2 سال شروع میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس میں ایک تساہل برتنا شروع کر دیا اور کثرت سے وہ دینا شروع کر دیے، تو اب جو ایسا کرے گا تو ہم پھر نافذ کر دیں گے، مطلب جیسے کہا اسی طرح نافذ ہو جائے گا تاکہ یہ جلد بازی لوگوں میں نہ رہے. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. اب یہ والی جو حدیث ہے شیخ، اس کی بہرحال مختلف دلائل کے اندر آگے ہم ذکر کرتے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں شیخ کہ اس دلیل سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کرام کا موقف اس مسئلے کے اندر یہ تھا کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ اس حدیث سے الفاظ واضح ہیں، بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تو صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا جی کہ 3 طلاقیں ایک ہیں. اس پر ایک سابقہ اجماع ہے، قدیم اجماع چلا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر ایک تعزیری حکم جو ہے جاری کیا. تو یہ کہنا کہ جناب آپ نے اجماع کی مخالفت کر دی، یہ تو بالکل ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ امر واقع کے بالکل خلاف بات ہے. ایک بات. دوسرا چیز صاحب، یعنی اجماع کا لفظ ہمارے حضرات بہت سنتے رہتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ امت کے مجتہد ائمہ کرام کسی ایک زمانے میں کسی شرعی حکم پر سب کے سب جمع ہو جائیں. اور یہ خالی ہمارا ایک سمجھنا کافی نہیں ہوتا، اس کے اندر باقاعدہ اجماع کا ثبوت ہونا ضروری ہوتا ہے کہ باقاعدہ معتبر ائمہ کرام بتائیں کہ اس پر اجماع ہوا ہے. اس لیے دعویٰ اجماع اور چیز ہوتی ہے اور حقیقت میں اجماع ہوا یا نہیں ہوا وہ اور چیز ہوتی ہے. اس میں سے اگر ایک چیز شامل کر لیں کہ یعنی جو آپ نے بات ذکر کی کہ اجماع جو ہے اصل میں وہ ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا کسی ایک مسئلے پر اجماع ہو جانا، جمع ہو جانا، یہ اور اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے. بالکل. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط ائمہ اربعہ کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا اجماع نہیں ہے. بالکل واضح طور پہ ہم جانتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین، ایک تو ان کا زمانہ بھی آپس میں تھوڑا مختلف ہے جی، اور ائمہ مجتہدین کے علاوہ بے شمار ائمہ کرام مجتہدین رہے، ان سب کا بھی اس میں یقین. اجماع جو ہے نا وہ معصوم ہے. معصوم سے مراد یہ غلطی سے پاک ہے. پوری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. صحیح. کوئی نہ کوئی اگر ایک آدمی مخالف ہے تو ممکن ہے حق اس کے پاس ہو. 4 ائمہ اگر ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ہمارے سروں کے تاج ہیں چاروں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پوری امت کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمیشہ ان چیزوں میں کیونکہ ان مسائل میں عموماً یہ اچھالا ہی جاتا ہے کہ جی اہل حدیثوں نے کوئی نئی راہ نکالی اور اجماع کے مخالف ہیں. تو اجماع کا مستند بھی ہونا چاہیے قرآن و حدیث سے، کیونکہ اہل علم اپنی طرف سے اپنی خواہش پر اکٹھے نہیں ہوتے اور وہ پوری امت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اور اجماع جو ہے پوری امت کے اکٹھے ہونے کا جس کی نمائندگی مجتہدین کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کو شیخ ہم اگر آگے بڑھاتے ہیں، چلیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے کیونکہ اس میں اختلاف قدیم کتابوں کے اندر موجود ہے. میں بطور مثال 3-4 نام لے لیتا ہوں. امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر اختلاف العلماء، اس میں باقاعدہ ذکر کرتے ہیں. میں ان کی عبارت مختصر سے پڑھ لیتا ہوں. کہتے ہیں قال یعنی فذهب قوم الى ان الرجل اذا طلق امراته 3 معا فقد وقعت عليها واحده. 3 ایک ساتھ دیں تو اس پر ایک واقع ہوگی. تو یہ قول امام طحاوی رحمہ اللہ نے اسی الفاظ سے نقل کیا. تاریخ وفات دوبارہ ریپیٹ کر دیں 321 تاکہ یہ 4ویں صدی کے اندر یہ مصنف ہیں اور امام طحاوی حنفی لگے کہ ابن تیمیہ پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے جنہوں نے بات. جزاک اللہ. دوسرے ابوبکر جساس الرازی ہیں، 370 ہجری میں ان کی وفات ہے. ان کی احکام القرآن مشہور کتاب ہے. اس میں پورا تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ حجاج بن ارطا رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ طلاق الثلاث لیس بشیء، اور یعنی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. محمد بن اسحاق کہا کرتے تھے کہ طلاق الثلاث ترد الى الواحدہ، اور پھر انہی دلائل کو ذکر کیا جو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. حدیث رکانہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے ذکر بھی آئے گا. اچھا، ابن منذر رحمہ اللہ، محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تو پھر بے شمار شیخ، حتیٰ کہ اگر میں تھوڑے سے مشہور مذاہب کے ائمہ کا بھی ذکر کرنا چاہوں، یعنی یہ میں ابھی نام لیے حجاج بن ارطا اور محمد بن اسحاق، ان کا ذکر تو میں نے بتا دیا.
ابن مقاتل رحمہ اللہ باقاعدہ حنفی معتبر ائمہ کرام میں سے ہیں. طاووس، عکرمہ، بڑے بڑے جلیل قدر یہ تو اور تابعین، امام حنیفہ سے پہلے گئے ہیں سب. بالکل سارے کے سارے ان کے اقوال سے پورے موجود ہیں ہمارے پاس. اچھا یہ بھی ایک حضرات نے، ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ کسی بھی صحابی سے کہیں ضعیف سند کے ساتھ بھی یہ بات نہیں ملے گی. پہلے تو ہم نے صحیح مسلم کی حدیث بیان کر دی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. امام ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں اخبار مختلف جہت سے ہم کو ملے، یعنی مختلف انداز کے ملے. تو اسی سے اندازہ لگا لیجیے آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دو طرح کی رائے ملتی ہیں. اور وہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدہ، اگر وہ کہے کہ تم طلاق یافتہ ہو گئی ہو 3 مرتبہ ایک ہی الفاظ سے، بفم واحد فہی واحدہ، یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جلیل قدر جو ہے وہ سند سے یہ روایت مروی ہے، اس میں اختلاف بھی ہے بہرحال. تو خلاصہ یہ شیخ صاحب کہ یہ جو میں نے ائمہ کے کچھ نام ذکر کیے ہیں یہ سارے کے سارے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کے نام ہیں، پہلے کی کتابیں ہیں. امام ابن حزم نے المحلہ میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، طحاوی رحمہ اللہ اور دیگر. اچھا امام نووی کا قول میں آخر میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں ذرا ایک اور بھی اشارہ ہے. امام نووی کی کتاب ماشاءاللہ عام طلبۃ العلم جو ہے وہ جانتے ہیں ان کے حوالے سے، اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ وقد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا، کہتے ہیں اس میں علماء میں اختلاف ہے. اچھا امام نووی جو ہے وہ مشہور ہے کہ وہ دعویٰ اجماع بہت کثرت سے کرتے ہیں. اچھا وہ بھی باقاعدہ اس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف ہے نہیں. پھر کہتے ہیں باقاعدہ وقال طاووس وبعض اہل الظاہر لا يقع بذلك الا واحدہ. پھر کہتے ہیں وہ روایت عن حجاج بن ارطا و محمد بن اسحاق، اور پھر دلیل بھی باقاعدہ ان کی پوری بیان کرتے ہیں. قاضی عیاض ہیں شیخ، ان سے پہلے امام نووی سے پہلے قاضی عیاض ہیں، ان سے پہلے امام مازری ہیں جن کی کتاب ہے صحیح مسلم کی شرح. تو یہ بتانے کا مقصد ان ناموں کا کیا ہے، یہ سارے نام جو میں نے بیان کیے ہیں یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کے نام ہیں، اور یہ اس مسئلے میں اختلاف بیان کرتے آئے ہیں. تو اجماع تو ہوا ہی نہیں. جب اجماع نہیں ہوا مطلب مسئلہ اختلافی ہے، تو وہی جو آپ کی بھی اپروچ ہوتی ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو کیا کرتے ہیں، دلائل دیکھے جاتے ہیں، پھر دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ خالی تھوڑا سا رک کے یہ تھوڑا سا شد و مت کے ساتھ یہ بات آپ اگر کہہ دیں کہ یہ مسئلہ کوئی اہل حدیث کا اٹھایا ہوا نہیں ہے، بالکل اجماعی نہیں ہے، اور کوئی ہم حرام کام نہیں کروا رہے کہ کوئی 3 دے کے آ رہا ہے اور اس کو ہم فتوے دے رہے ہیں کہ نہیں 3 ایک ہو گئی ہے. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے یہ ابن تیمیہ نے شروع کیا، اور اس کے بعد یہ اہل حدیثوں نے بدعت ایجاد کر دی اور امت کے اختلاف کو، امت کے اجماع کو ختم کر دیا. فتح القدیر ہے جو شرح ہے ہدایہ کی ابن حمام رحمہ اللہ کی، اس کے اندر ذکر ہے باقاعدہ وقال قوم یقع به واحدہ. یعنی آپ کی فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، الرد المحتار کے اندر یہ بات موجود ہے. اور سب سے اہم نقل جو ہے نا شیخ وہ ہے امام بدر الدین عینی جو عمدۃ القاری کے مصنف ہیں، شارح ہیں. وہ تو بڑی زبردست بات کرتے ہیں ابن تیمیہ کے بارے میں خاص طور پہ. کہتے ہیں ولم یکن بحثه فيما صدر عنه في مسألة الزيارة والطلاق إلا عن اجتهاد سائغ بالاتفاق. کہ امام ابن تیمیہ کا جو موقف تھا قبر زیارت کی، قبر رسول کے مسئلے پہ اور طلاق کا مسئلہ، یہ اجتہاد جو کہ سائغ تھا، مطلب حق بجانب تھا، بالاتفاق اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے. کہتے ہیں والمجتہد فی الحالتین مأجور و مثاب. مجتہد تو دونوں حالت کے اندر جو ہے وہ اس کو اجر بھی ملتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کے کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ان پہ ملامت کی جائے اور ان پر عتاب کیا جائے. یہ بدر الدین عینی کہہ رہے ہیں، اور آج کہا جا رہا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کا قول جو ہے اٹھا کے لے لیا آپ نے، کہیں سے ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں باقاعدہ یہ ان کا اجتہاد تھا اور اس کے اندر کوئی ملامت والی بات بھی نہیں ہے. تو خلاصہ یہ شیخ اس مسئلے کے اندر ہم دلائل پر آنا چاہیے شیخ میرے خیال سے. تو دکھ تو یہ ہوتا ہے شیخ اگر یہ کوئی چلتا پھرتا آدمی بات کر لے نا، جی یعنی جو ایسے ہوتے ہیں نا عام سے مناظر ہوتے ہیں جو شو شاہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک اس طرح کے لوگ جو ایک مفتی ہوں یا کسی ادارے کے ساتھ بڑے منسلک ہوں اور وہ پھر اس طرح سے بیٹھ کے عوام میں شوشے چھوڑ دیں اور سوشل میڈیا پہ ان کی یوٹیوبر کے اعتبار سے ایک فالوئنگ بھی ہو، تو ایک تھوڑا سا یہ دکھ کی بات ہے. آدمی بات کرے، خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو بات ہوا میں نہیں جاتی. وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور مارکیٹ میں وہ آپ کے حساب سے جو ہے نا وہ پھیل گئی، اور تو یہ بڑی نپی تلی، اور یہ حلال اور حرام کے مسئلے بقول آپ کے ہیں تو اس میں بڑی نپی تلی بات کرنی چاہیے انسان کو. اور اختلاف ہے ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ بات کیجئے دلائل سے. شیخ اس میں آپ کی بات میں اضافہ تھوڑا کرنا چاہوں گا. ایک مؤلف ہیں سلیمان بن عبداللہ العمیر، ان کی کتاب ہے تسمیۃ المفتین بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقۃ واحدہ، کہ انہوں نے جتنے بھی مفتی رہے ہیں شروع سے لے کے نبی وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک، تو ان کے نام جمع کیے ہیں انہوں نے. اس میں انہوں نے تقریباً
53 علماء کے نام ذکر کیے ہیں، صحابہ تابعین کے زمانے سے لے کر ابھی تک، اور اس کو باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے. صحیح بالکل. اس میں انہوں نے ابوبکر صدیق ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب، تبع تابعین میں اکرمہ، طاؤس، محمد بن علی زین العابدین، محمد بن اسحاق، محمد بن قادر رازی حنفی، داؤد بن علی ظاہری. یہ مختلف نام انہوں نے، اور ہر صدی کے بالکل انہوں نے ہر صدی کے عالم، چاہے وہ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں، ان کا نام انہوں نے ذکر کیے ہیں اس کے اندر. تو یہ بات کہہ دینا کہ جی آپ اکیلے ہیں اور شروع سے کوئی اس پہ وہ ہے ہی نہیں کوئی اس معاملے پہ، تو یہ بڑی ساتھ میں یہ بھی ہے کہ چاروں ائمہ کے مذاہب کے جو مجتہدین بعد میں آئے ہیں ان کا بھی کوئی اتفاق نہیں رہا. بالکل. یہ بھی بات یہ ہے کہ جو ان کا مذہب جو ڈیولپ ہو گیا ہے اس میں تو ہے، لیکن ان کے آگے جو دیگر مجتہدین آئے، ان کے علماء مجتہدین مذاہب، ان کا بھی کوئی ایسا اتفاق نہیں رہا کہ من کل وجہ وہ اس بات کے قائل ہوں کہ تین ہی ہوتی ہیں. بلکہ شیخ جو شیخ الازہر رہے ہیں دو، عبد المجید سلیم مصری 1374 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور ایک شیخ محمود شلتوت، یہ 1383 ہجری میں ان کی وفات ہے. یہ دونوں 3 طلاقوں کے ایک ہونے کے قائل رہے ہیں. بالکل. شیخ دمشق کے اندر ان کے بہت بڑے حنابلہ کے مفتی تھے، محمد بن جمیل الشتی کے نام سے. صحیح. ان کی باقاعدہ یہ فتویٰ تھا، ان کے استاد جمال الدین قاسمی جو ہیں ان کا یہ فتویٰ تھا، ان کی باقاعدہ اس مسئلے پہ کتاب ہے. یہ بہت بڑے دمشق کے اپنے زمانے کے مفتی اعظم تھے. صحیح. تو یہ بالکل ایسے بات ہم کر رہے ہیں کہ پہلے بھی اور بعد میں بھی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے کے بعد میں بھی یہ مسئلہ معتمد رہا ہے اور علماء اس پہ فتویٰ دیتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان کے یا انڈیا کے کوئی علماء فتویٰ دے نئی رہے ہوں، بنائی کوئی چیز ہو گئی، بلکہ سعودیہ میں شیخ بن باز کا یہ فتویٰ رہا، شیخ عثیمین کا یہ فتویٰ رہا، اور لجنہ دائمہ کے اندر بھی شیخ صاحب اس میں علماء میں اختلاف ہے. جی. اور یہ فتاوے جمہور ان کی بھی جو کمیٹی ہے اس میں جمہور کا یہی فتویٰ ہے، یہ باقاعدہ ریفرنس موجود ہے سب. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہمارا کہنا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ 3 کو 3 شمار کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ شاذ قول اختیار کر رہے ہیں، یا ہمارے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اہل الحدیث اجماع کے مخالف ہیں اور ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور یہ اتنی جو ہے نا وہ یعنی ایک لحاظ سے کہ لوگوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو پھر آپ ان علماء کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل. جو صحابہ کے اندر رہے اور اسی طریقے سے آپ کے تابعین میں رہے، اس کے بعد کے جو علماء رہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ میں چاہوں گا شیخ تھوڑا سا آپ اس میں دلائل پہ بھی ذکر کریں کہ اس قول کے دلائل کیا ہیں. یعنی ہمارا تو ایمان یقیناً انہی سے زیادہ جڑا ہوا ہے دلائل سے، اور پھر تھوڑی سی اس میں حکمتیں بھی واضح فرمائیے گا کہ ذرا اس قول میں. دلائل کے تعلق سے جب بات کی جائے تو جب ہم ظاہری بات ہے کہ اہل الحدیث کا تو ہمیشہ سے یہ امتیاز رہا ہے کہ ہم دلائل پر ہی بات کرتے ہیں. قرآن کی آیت سامنے ہو، حدیث سامنے ہو تو اس پر بات کی جاتی ہے، شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا. ہم نے جو شخصیات ذکر کی ہیں تو ایک الزاماً آپ کو جواب کے طور پہ ذکر کر دی، ورنہ ہمارا کبھی بھی یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ ہم شخصیات کا تذکرہ کریں. اور جہاں تک دلائل کی بات کی جائے تو قرآن مجید کی آیت ہے، سب سے پہلی جو آیت جو پیش کی جاتی ہے اس مسئلے میں وہ طلاق مرتان کی آیت ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اور مرتان کے تعلق سے جو ہے وہ میں صرف 2 قول ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ حنفی علماء کے ہی ہیں. امام رازی، فخر الدین رازی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرتان جو ہے اصل میں یہ 2 مرتبہ، یعنی اس کا ترجمہ جو احناف ہیں وہ ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ طلاقیں 2 ہیں، یعنی 2 طلاقیں ہوتی ہیں. مرتان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دی اور پھر بعد میں دی، یعنی دونوں کے درمیان فرق. مرتان کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے اور پھر کچھ فرق کے بعد، کچھ فاصلے کے بعد دوسری. مرتن بعد مرہ یہ ہے. تو اس کا ترجمہ آج کے دور میں یہ کیا جاتا ہے کہ جی 2 طلاقیں ہیں، یعنی 2 بھی ایک ساتھ دے دی تو 2 طلاقیں ہو گئی. حالانکہ یہ ترجمہ جتنے بھی مفسرین رہے ہیں، احناف کے جو مفسرین رہے ہیں، ان کا بھی یہ قول نہیں رہا ہے. بلکہ اس سے پہلے اگر ہم شیخ یہ بات ہم ذکر کر دیں کہ اصل بات جو شروع سے چلی آ رہی آج تک اور جس پر اجماع ہے، اور اجماع کا دعویٰ ہم بالکل ثبوت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے. اس پر سب کا اتفاق رہا ہے. یعنی اگر کسی عالم نے 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا بھی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ 3 طلاقیں دینا جائز ہے. بالکل. تو کم از کم آپ جو چیز حرام ہے اس کی تو وضاحت کریں نا، اس کا تو تذکرہ کریں. یہ بھی دب جاتی ہے. جی رونا اسی چیز کا ہے کہ مطلب
کیسز اس طرح کے آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق ایک طلاق دے اپنی بیوی کو، جو سنت طریقہ ہے، تو اس کو ان کی فقہ کی طرف سے جو عوام ہے وہ یہ کہتی ہے طلاق ہوئی نہیں جب تک 3 نہیں دو گے، طلاق نہیں ہوگی. طلاق نہیں ہوگی. اور یہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، بس اہل حدیثوں پہ رد کے لیے تو ایک زور و شور تو رہتا ہے، لیکن صحیح طریقہ طلاق دینے کا وہ بیان ہی نہیں ہوتا کہ سب کے نزدیک بالاتفاق جو سنت طریقہ ہے وہ ایک ہی طلاق دینے کا ہے، اور اس کو نہ کوئی میڈیا پہ لایا جاتا ہے نہ اس کی زور و شور سے. کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ میڈیا دیکھتے ہیں، ڈرامے اور موویز وغیرہ، تو اس میں تو جو دکھایا اور بتایا جاتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو اس نے یہی سیکھا کہ طلاق جب تک نہیں ہوگی اب تک میں جو ہے نا وہ 3 دفعہ طلاق نہیں بولوں گا. تو وہ تعلیم ہی نہیں ہے. اور پھر شیخ آپ یہ دیکھیں نا، یہ اس حد تک یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اسے طلاق دینی ہے، وہ گیا وکیل کے پاس. اب وکیل جو اس کو اسٹامپ پیپر بنا کے دے گا، اس میں وکیل کو بھی نہیں پتا، اس نے بھی 3 طلاق اکٹھی لکھ دینی ہے. ٹیمپلیٹ بنا ہوا ہے ان کے پاس، ان کا بنا ہوا ہے، وہی انہوں نے چھاپ دینا ہے اور وہی طلاق آگے. تو یہ جو چیز ہے کہ یہ معاملہ کہ جی آپ کم از کم اس پر تو آئے نا کہ اجماع اس مسئلے پر ہے کہ یہ طلاق ایک دفعہ دینا اصل سنت یہی ہے. اور الطلاق مرتان جو ہم ذکر کریں دلائل کے اندر، اس پر ہم تفصیل میں بات کرتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو طلاقوں میں فرق کیا ہے کہ جی ایک مرتبہ طلاق دینی ہے، پھر دوسری مرتبہ دینی ہے، پھر تیسری مرتبہ دینی ہے. جی ان طلاقوں کو دینے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، جس پر سب کا اجماع ہے؟ کیوں حرام ہے؟ اللہ جب ہم اس پر اجماع کی بات کریں کہ کیوں حرام ہے، اس لیے حرام ہے کیونکہ جو حکمت رکھی گئی ہے الگ الگ طلاق دینے میں، وہ حکمت ضائع ہو رہی ہے. اور حکمت کیا ہے کہ جی ایک نکاح کا جو معاملہ ہے، میاں بیوی کا ایک عقد ہے، تعلق ہے، بچے ہیں، گھرانہ ہے، فیملی ہے. ایک دم سے شوہر کو غصہ آیا، اس کے زبان سے 3 لفظ نکلے اور سب کچھ ختم ہو گیا. یعنی وہ پورا تعلق، وہ محبت، وہ رشتے، وہ اولاد، وہ گھر، وہ سب برباد ہو گیا. یعنی کیا اسلام میں اتنا تعلق کمزور ہے میاں بیوی کا؟ یہ رشتہ اتنا کمزور ہے؟ سے کہا قرآن نے. جبکہ نصاً جو ہے شیخ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 کے آخر میں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ وقفہ ہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں وہ ساتھ رہیں، اور بلکہ وہ عورت جس کو طلاق رجعی دے دی جائے، پہلی یا دوسری، اس کو نہ گھر سے نکالنا ہے اور نہ وہ خود گھر چھوڑ کر جائے گی. لعدتہن، اور لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ساتھ رہنے کا، سنبھلنے کا، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، دونوں کو موقع ملے. اس موقع کو آپ ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آگے حلالہ پھر آتا ہے. شیخ ہم بھی اینڈ تک ہی پہنچے ہیں شیخ ہم لوگ، لیکن آپ شیخ اس میں اور بھی حکمتیں میں سمجھتا ہوں تھوڑی ہائی لائٹ مزید کرنے کی ضرورت ہے. کہ تو ہم گئے ہیں اینڈ تک کہ جناب طلاق ہو گئی، اس سے پہلے ہم جانتے ہیں قرآن نے باقاعدہ ذکر کیا ہوا ہے فاعذوہن، پھر ذکر کیا ہے وہجروہن، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے وضربوہن، پھر باقاعدہ اسٹیپ بتایا گیا ہے کہ حکم من اہلی و حکم من اہلیہ. یہ سارے اسٹیپس ہیں کہ نصیحت کرو، اس کے بعد بستر علیحدہ کر لو، اس کے بعد ہلکی جو ہے وہ ضرب بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد باقاعدہ 2 طرف کے لوگ آئیں جا کے اس مسئلے کو سالو کریں. سوچیں شیخ صاحب، یہ سب کچھ پروٹوکول جو دیا جا رہا ہے اس مسئلے کو، یہ جناب وہ 3 لفظ سے ایک موقع پر طیش میں انسان سے نکل گئے. اور اس کا شیخ ذکر کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھائی کیوں نکلے. یہ باقاعدہ شیخ احادیث میں، مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن شیبہ کے اندر متعدد آثار موجود ہیں کہ سوال آیا کہ ایک بندے نے غصے میں 100 بار طلاق دے دی. غصے میں انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کبھی کبھی اپنے جذبات پہ، اپنے مزاج پہ قابو نہیں رہتا. کوئی ایسی کیس سامنے آ گیا غلط فہمی کی بنیاد پہ، اس نے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے گھر کے اندر، کہہ دی اس نے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ایسا تھا نہیں. تو دین شیخ صاحب اس موقع پر ایک موقع دیتا ہے. اور شیخ طلاق کے مزید آپ شیخ احکام وغیرہ بتائیں گے کہ طہر کے اندر ہونی چاہیے، طہر لم یجامع فی میں ہونی چاہیے، اشہاد کی جو عمل ہے وہ سنت کہہ لیں اور موقع کہہ لیں. یہ سب چیزیں کہاں گئیں؟ یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، سارے احکام ختم ہو رہے ہیں. سارے مقاصد شریعہ کو آپ نے ختم کر کے رکھ دیا، جبکہ آپ سب سے زیادہ یہ مذہب ان چیزوں کے اندر آگے ہے کہ جس میں جو ہے وہ قیاس کے باب میں، اور یہ سب چیزیں انہوں نے ختم کر. پورا زور اس بات پر ہے کہ یہ 3 ہوتی ہیں، 3 ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں ہے. اب اگر ہم طلاق سنی کی بات کریں گے، جو اصل طلاق ہے، جو طریقہ کار جس پہ ہم بات کر رہے تھے، کہ طریقہ کار یہ ہے طلاق دینے کا کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بیوی کے طہر میں دے گا، نہیں جب بیوی پاک ہو، اور اس پاکیزگی کے عالم میں، اس طہر کے اندر اس نے بیوی کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہ ہوئے ہوں، اور اس نے گواہوں کے سامنے طلاق دینی ہے، اور ایک طلاق دینی ہے. یہ سارے شرائط ہیں طلاق سنی کے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دینی ہے تو 3 دفعہ لفظ بول دو طلاق ہوگی، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو کم از کم اس کی طرف تو توجہ دیا جائے, اس کی تو وضاحت کی جائے. تو اللہ رب العالمین جو فرمایا طلاق و مرتان, یہ سب سے بڑی دلیل ہے, 2 مرتبہ تو مرتن بعد مرہ کے وقفے کے بعد دینی ہے. اب امام راضی جو ہیں, جو معروف ہیں, اس پر اجماع نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں لأن المرات لا تكون الا بعد تفرق بالاجماع, کہ مرات جو ہوتا ہے اجماع نقل کرتے ہیں اس کے اوپر, کہ اس مسئلے پر اجماع ہے کہ مرات جو ہوتے ہیں یعنی مرتبے بار بار مرتن بعد مرہ, یہ جب ہوتا ہے کہ جب تفرق ہو جائے. تفرق سے پہلے مرتن نہیں ہوتی, یعنی ایک مرتبہ آپ نے کر دیا تو اسی میں وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے امام ابو بکر جساس جو ہیں وہ حنفی وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں طلاق مرتان وذلك يقتضي التفریق لا محالہ لأنه لو طلق اثنتين معا لما جاز ان يقال طلقها مرتين. بالکل واضح, ٹھیک ہے نا, کہ یعنی یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے, طلاق مرتان کے جو الفاظ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ درمیان میں تفریق ہوگی, کیونکہ اگر اس نے دونوں کھٹی طلاق دے دیں تو یہ جائز نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ اس نے 2 مرتبہ طلاق دی, ہم کہیں گے 2 طلاقیں دی ہیں, 2 مرتبہ طلاق دی ہیں, یہ نہیں, یہ درست بات نہیں. ایک مرتبہ میں 2 طلاقیں دی ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن 2 مرتبہ طلاقیں دی ہیں یہ نہیں. تو یہ ایک مرات کے الفاظ قرآن مجید میں کون مقام پر کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اب کہ جو تمہارے غلام ہیں اور جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں وہ تم سے 3 مرتبہ اجازت طلب کریں گے. اب وہ 3 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ میں آگے 3 دفعہ اجازت طلب کریں گے. اب اللہ رب العالمین نے آگے ان 3 اوقات کو بیان کیا, 3 مرتبہ کو بیان کیا کہ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء, صحیح, فجر سے پہلے اور زور کے ٹائم اور عشاء کے بعد. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ 3 مرات یہ الگ الگ, اس کا مطلب یہ کہ ایک مرہ پھر دوسرا پھر تیسرا, تو ان مرات کے اندر انہوں نے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرات جو ہیں اس کے اندر فاصلہ ہوتا ہے. ایک ہی ساتھ میں اگر آپ 2 طلاقیں دے دیں انسان تو وہ مرات نہیں کہلائے گا, تو وہ مرتان نہیں کہلائے گا. اور 2 طلاقیں وہ دے رہا ہے ایک ساتھ تو یہ مرات نہیں کہلائے گا. اور واضح ہے ماشاء اللہ استدلال ہے. تو اچھا, اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے 2 احکامات دی. ایک یہ کہ جو مطلقہ عورت ہے وہ 3, اس کو ذرا واضح کر دیں, جس کو طلاق ہو گئی ہے, جس کو طلاق ہو گئی ہے, ہاں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے, اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو طلاق والمطلقات ہو, جس کو طلاق ہو گئی ہے, تو اس نے 3 جو قروء ہیں ان کا اس نے انتظار کرنا ہے. اب قرء کے میں اختلاف ہے کہ وہ طہور ہے یا حیض ہے, بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن 3 قرء اس نے انتظار کرنا ہے. اور اس کے درمیان میں ان کے شوہروں کو حق ہے کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں. یعنی طلاق یافتہ عورت سے اس کا شوہر رجوع کر سکتا ہے. وہ کب ہوگا؟ جب 1 یا 2 ہو, یا 1 یا 2 ہوں. تو اب جب آپ نے یہ ایک ہی دفعہ میں واقع کر دیا تو آپ نے اس کو طلاق یافتہ بنا دیا اور شوہر سے رجوع کا حق ختم کر دیا. وہ تو اللہ نے آخر میں جا کر کیا تیسری کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا کہ وہ جب تیسری طلاق دے گا تو اس کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ. اب اس کے بعد وہ اس کا حق ختم ہو گیا رجوع کا. اس سے پہلے رجوع کا حق اللہ نے دیا, آپ نے وہ حق ختم کر دیا. پھر اگر ہم آتے ہیں احادیث کی طرف, تو احادیث کے اندر واضح طور پہ احادیث موجود ہیں. صحیح مسلم کی حدیث جس کا آپ نے ذکر کیا, جناب عبداللہ بن عباس والی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو صحابہ جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے سوال کیا تھا, تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور جناب عمر کے ابتدائی 2 سال طلاق 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں. اب اس کے اوپر بعض, یعنی میں معذرت چاہوں گا, بات کاٹ رہا ہوں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں 4 سال 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا گیا ہے, 4 سال تک. اور اگر ہم کہیں کہ اس پر اجماع ہے, سیدنا عمر نے بھی جو تبدیل کیا اس پہ بھی جو تقریباً اہل علم کی تعلیق ہے وہ یہ سیاستاً جو ایک حاکم کو اختیارات ہیں مسئلہ کے باب میں, وہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے کہ جب لوگوں نے جسارت کی اور بڑھ گئے, اور وہ تاکہ اور ان کا مقصد کیا تھا سیدنا عمر کا کہ لوگ 3 نہ دیں, ایک ہی دے کر آئیں. اور اس کے بارے میں سے بڑی عجیب سی بات کی جاتی ہے اس حدیث کے بارے میں. کہتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے, بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث جو ہے وہ غیر مدخولہ کے بارے میں, یعنی یہ روایت جو ہے اصل میں وہ فتوے سے جوڑتے ہیں, غیر مدخولہ شاذ ہے, مختلف باتیں کی جاتی ہیں صرف کس لیے, امام صاحب کے قول کو بچانے کے لیے. حالانکہ سب ائمہ اربعہ کا ہی اتفاق ہے کہ جناب عمر نے اس کو نافذ کیا, سب کا اتفاق ہے اس پہ کہ جناب عمر نے نافذ کیا. تو جب جناب عمر نے نافذ کیا ہے
اس کے بعد آپ بھلے اس کو آپ ثابت کرتے رہیں، لیکن اس سے پہلے تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں. اس کے بعد بھی جو صحابہ کے آپ نے نام لیے ہیں، تابعین کے نام لیے ہیں، چلتے رہیں ان تو کا مسئلہ فتویٰ اس چلتا کا رہا. مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ایسا نہیں رہا کہ جو اجماع ہو گیا امت کا. بلکہ امام بقی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک ہی روایت کے اندر دونوں فتوے ذکر کیے. بالکل. کہ انہوں نے ایک شخص آیا، اس نے 3 طلاقیں دی ہوئی تھی، اس کو کہا تمہاری ایک ہوئی ہے. پھر ایک شخص آیا، اس کو کہا کہ 3 ہوئی ہیں، 3 طلاقیں دی ہیں، اس نے کہا تمہاری 3 ہو گئی ہیں. تو جناب عبداللہ بن عباس سے دونوں فتوے میں بس معذرت چاہوں گا، یہ بات تو ویسے آخر میں کرنے کی تھی اور کاٹنا بھی مناسب نہیں ہے آپ کی بات، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے سعودیہ میں آپ نے بھی رہے ہیں تو وہاں دیکھی ہے کہ یہ عموماً یہ مرجع جو ہے اس میں وہ فتوے کے بجائے قضاء کے باب میں جاتا ہے. کورٹ میں کسی کا بھی معاملہ ہو وہ کورٹ میں جائے گا اور پھر قاضی اس کے حساب سے اس کے معاملے کو دیکھتا ہے کہ کن کنڈیشن میں کیا الفاظ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ پھر اس کے حساب سے فیصلہ ہوتا ہے. جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا ایسے ہی ہوا. دلائل میں شیخ صاحب اس بات بھی آج آپ نے اشارہ دے دیا ہے، شامل کر لیتے ہیں اس بات کو بھی کہ شیخ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ لوگوں کو سنت کے مطابق طلاق دینے کا تو ڈھنگ آتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں، علم نہیں. تو جب اس طرح کی تساہل والے حالات ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کی بات کا اتنی زیادہ وزن بھی نہیں رہتی، اتنا زیادہ ان کے اندر برداشت اور تحمل بھی نہیں رہتا. تو دین اسلام اتنا بڑا یہ جو سسٹم ہے نکاح کا، اسے پھر ایک شخص کی تیش کے اوپر جو ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا. وہاں پہ موقع دیا جاتا ہے، وہاں پر تسلی دی جاتی ہے. شیخ حضرت آپ جو دلائل میں شیخینہ حضرت رکانہ والی روایت بھی جو ہے وہ بھی 3 مرتبہ انہوں نے دے دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما اردت الا واحدہ. بالکل. دیکھیے 3 بار کیوں کہے گا؟ کیونکہ انسان کبھی کبھار اس موقع پر قابو میں نہیں ہوتا. ایسے ہی تو آج کے زمانے تو شیخ صاحب یہ اور زیادہ مطلب لوگوں کے اندر برداشت کم ہو گیا ہے پہلے لوگوں کے مقابلے میں، تو یہ تو اور زیادہ وقت کی ضرورت کے مطابق بالکل ایسے ہی دلیل بن جاتی ہے. اچھا اسی میں شیخ آپ کی ہی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جناب عبداللہ بن عمر سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے طلاق بدعی دی اور اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دی جب وہ پاکی کی حالت میں نہیں تھی. اچھا وہ حدیث بھی انہی 3 طلاقوں کے مسئلے میں دلیل ہے جو علماء ذکر کرتے ہیں. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے طلاق دی تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس طرح طلاق دے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، پھر آپ نے فرمایا مرہ فلیراجعها ثم لیمسکها حتی تطہر ثم تحیض ثم تطہر ثم ان شاء امسک بعد، کہ اس کو حکم دو جا کے کہ وہ رجوع کرے اور پھر رکے، ایک دفعہ طہر گزرے، پھر ایام آئے، پھر طہر گزرے، اس کے بعد اگر وہ چاہے تو طلاق دے، چاہے تو وہ روک لے اپنے پاس، اس کی مرضی ہے. وہ ان شاء اللہ قبل یمس، اور اگر چاہے تو طلاق دے لیکن مباشرت سے قبل وہ طلاق دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتلک العدۃ التی امر اللہ ان تطلق لها النساء، یہ وہ عدت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا وہ جو آپ نے پہلے ذکر کی کہ فطلقوہن لعدتہن، کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے مطابق. ان کی عدت کیا ہے کہ وہ طہر کی حالت میں ہوں، ایک دفعہ طلاق دی جائے. یہ پوری طلاق سننے کا جو طریقہ ہے یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حدیث رکانہ والی جو روایت آپ نے ذکر کی. حدیث رکانہ والی روایت یہ ہے کہ صحابی جناب رکانہ نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں. اب اس کے مختلف الفاظ ہیں، ابو داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے. اس میں مختلف الفاظ ہیں صحیح، اور اس میں اختلاف بھی ہے. بعض جگہوں پہ ہے کہ رکانہ نے طلاق دی تھی، بعض جگہوں پہ ہے کہ جب وہ ان کے والد نے طلاق دی تھی، اور مختلف اس کے الفاظ ملتے ہیں. تو اس وجہ سے بعض اہل علم نے اس روایت کو مسترب بھی قرار دی ہے، لیکن اکثر اہل علم نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دی ہے. اور اس روایت کے اندر جس میں حافظ ابن قیم شامل ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیتے ہیں. ان سے پہلے بھی کئی علماء نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا. امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر اس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کے اندر اضطراب نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اضطراب کی طرف اشارہ کیا. جامع ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن جس سند کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا وہ سند مسند احمد کی سند نہیں ہے. مسند احمد کے اندر محمد بن اسحاق کی سند ہے جو کہ حسن درجے کی ہے. تو بہرحال یہ میں اشارتاً ایک چیز ذکر کروں. تو حسن درجے سے روایت جو آتی ہے وہ یہی روایت ہے کہ جناب رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے رجوع کر لو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول وسلم میں نے تو 3 طلاقیں دی. فرمایا ایک روایت کے الفاظ فہی واحدۃ، یہ ایک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے الفاظ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم اسے رجوع کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی قرار دیا، ایک ہی قرار دیا 3 کو، اور رجوع کرنے کا حکم دیا. تو اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ شیخ الاسلام نے بھی بات لکھی ہے کہ
جتنی صحت کی یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث رکانہ، یعنی اگر حسن درجے کی بھی یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی بھی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ آپ نے 3 کو 3 شمار کیا ہو. دیکھیں کتنی بات یعنی کم از کم اس درجے کی، حسن درجے کی روایت موجود ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 1 شمار کیا. لیکن اس درجے کی یا اس سے کم درجے کی بھی کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 3 شمار کیا ہو. تو یہ روایت بالکل واضح ہمارے سامنے موجود ہے. وہ پیش کرتے ہیں شیخ، وہ لعان کے بعد طلاق ہے کہ اگر میں نے اس کو رکھا اللہ کے نبی میں جھوٹا ہوں، یعنی میں نے، اور پھر انہوں نے 3 طلاق دی، اللہ کے نبی اس کو جاری کر دیا. تو یہ بھی بتائیں کہ یعنی ان کے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں 3 دی گئی اور انہوں نے 3 کو قبول کیا. تو پہلے یہ بتائیں فقہ حنفی میں کیا لعان کے بعد طلاق دی جاتی ہے، یا لعان خود ایک ایسی تفریق ہے ابدی کہ اس کے بعد کوئی صورت ہی نہیں بچتی، لعان ہوتے ہی تفریق ہو جاتی ہے، جو قرآن میں ذکر ہے اور اللہ کے نبی نے اور بھی دیگر جو لعان کے معاملات ہوئے کسی میں بھی طلاق نہیں دلوائی. ایسے ہی. اور مطلب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لعان کا کے احکامات مختلف ہیں، اس کے بعد رجوع کسی صورت میں وہ تو لعان ہوتے ہی وہ تو ایک رشتہ ہی ایسا ختم ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت ہی مختلف ہے. جو کوئی قرآن میں اور دیگر جو واقعات ہیں اس میں تو کوئی طلاق کا یعنی کوئی نوعیت، یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رشتہ بھی باقی بچا تھا اور صحابی نے سیدنا عمر نے جو ہے وہ اپنا رشتہ پھر طلاق دے کر ختم کیا اور 3 طلاقیں دیں اور اللہ کے نبی نے ان کی تینوں کو 3 مان لیا. جی. تو کیا یہ آپ کے فقہ میں اس طرح سے ہے کہ لعان کے بعد رشتہ باقی بچتا ہے کہ پھر اس کے بعد مرد کو حق ہے کہ وہ اپنی یعنی غیر عورت کو طلاق دے دے؟ تو غیر ہو گئی نا. یعنی یہاں تک بھی کہ جو حلالہ کا ایک مسئلہ موجود ہے فقہ حنفی میں، تو یہ بات بھی ان کے ہاں موجود ہے کہ جی لعان کے بعد تو حلالہ بھی نہیں ہو سکتا. لعان کے بعد تو کوئی ابدی اس کی تفریق ہے، اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور لعان کے بعد جو جس بچے کی ولادت ہو رہی ہے اس بچے کا والد سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی وراثت نہیں، جبکہ طلاق کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے. تو کتنے ہی فرق موجود ہے لعان اور طلاق کے اندر. تو اس کو تو دلیل دینا ہی ایک ایسی یعنی بے بنیاد سی بات ہے کہ میرا خیال ہے. اور وہ ایک فطری چیز ہے کہ جب ایک تفریق ہو رہی ہے تو وہ صحابی کا ایک تھا معاملہ، ان کا غصہ تھا، اس میں انہوں نے وہ کیا تو اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ جو قضیہ تفریق ہو چکی تھی وہ ہو چکی ہے. اس کے بعد وہ طلاق دیں یا نہ دیں اس کی بے اثر ہے وہ الفاظ. بالکل ایسے ہی. اس میں شیخ ہم پھر بات کو آگے اس طرح ہی بڑھا سکتے ہیں کہ جتنی غیرت ہمارے یہاں پیش کی جاتی ہے کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کے اندر مطلب غیرت ایمانی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے فتوے دیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، اتنی سختی سے صاحب اور اتنا زیادہ پریشانی جو ہے وہ حلالہ جیسے امر پہ دیکھنے میں نہیں آتی سوسائٹی کے اندر، جبکہ اس کی شناعت، اس کی قباحت فطرت انسانی کے اندر موجود ہے. عام چلتا پھرتا انسان بھی جو ہے نا اگر اس سے کہا جائے کہ یہ چیز ہے آپشن، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ کے صحابہ کا کیسا طریقہ تھا، کون سی چیز ایک شخص سے پوچھا جائے کہ پریشان کن بات ہے تو وہ ہر انسان کہے گا کہ یہ جو حلالہ والی باتیں ہیں، جو کہ ایک میں کہتا ہوں کہ بھائی کہہ رہا کہ وہ لوگ اوپنلی اس کو دعوت دے رہے، لیکن محدود دائرے تو بنائے ہوئے نا ہم نے. شیخ اوپنلی دعوت نہیں، جب آپ اس پہ آپ بتائیں شیخ اس میں مسئلہ ہے کیسا. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آخری بات جی دلائل کے تعلق سے ایک آخری چیز صرف میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ائمہ اربعہ ہیں جنہوں نے یہ اس قول کو جاری کیا 3 طلاق و 3 دینے کا، ان کے ہاں بھی بعض صورتوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی ہیں. اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے 3 طلاقیں ایک ساتھ کہیں اور اس کی نیت جو ہے وہ 1 طلاق کی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نیت اگر 1 طلاق کی ہے تو 1 ہی شمار کی جائے گی. یہ ان کے اپنے فتاوے ہیں. میں کئی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں. اس میں جو فقہ مالکی ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو الفقہ المذاہب الاربعہ کتاب الطلاق میں، اور مغنی کے اندر امام ابن قدامہ نے اس کو ذکر کیا ہے، روض الطالبین میں امام نووی نے اس کو ذکر کیا ہے. میں صرف بہشتی زیور کی ایک عبارت پڑھنا چاہ رہا ہوں. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے 3 دفعہ کہا تجھ کو طلاق طلاق طلاق، تینوں طلاقیں پڑ گئیں، یا گول الفاظ میں 3 مرتبہ کہا تب بھی 3 پڑ گئیں. لیکن اگر نیت ایک ہی طلاق کی ہے، فقط مضبوطی کے لیے 3 دفعہ کہا ہے کہ بات خوب پکی ہو جائے، تو 1 ہی طلاق ہوئی. لیکن عورت کو اس کے دل کا حال تو معلوم نہیں، اس لیے یہی سمجھے کہ 3 طلاقیں مل گئی، یعنی ہوئی 1 طلاق ہے، کیونکہ اس نے اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ 1 ہوگی، اس کا ارادہ 1 کو واقع کرنے کا تھا. تو اسی طرح یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ 3 طلاقوں خود یہ بھی 1 شمار کر رہے ہیں اور اس کو بتاتے نہیں ہیں، اور اس کو بتاتے نہیں نہ عوام میں بالکل نہیں ذکر ہی نہیں کرتے. ایسے ہی کہ وہ اگلے جو 2 الفاظ ہیں طلاق کے وہ تاکید کے لیے ہیں، تاکید کے لیے پہلے الفاظ سے طلاق ہوئی تھی اور پھر اس نے موقت کرنے کے لیے، جبکہ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، یہ طریقہ بھی سنت نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے نا. لیکن یہ عوام کو بتاتے نہیں ہیں. جی. عوام جب کر لے تو پھر آ جاتے ہیں کہ جی آپ دیکھو 3 ہو گئی ہیں اور طریقہ بھی یہی رکھا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ حلالہ. بالکل ایسے ہی. اچھا وہ
دو کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حلالہ تو قرآن نے ذکر کیا ہے. ایک حضرت مفتی تھے, کہتے ہیں دیکھو قرآن نے بتایا تو قرآن نے اس کا طریقہ ذکر کیا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کی اگر طلاق ہو جائے, وہ 3 طلاقیں ہو جائیں, پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ جب کسی اور مرد سے شادی نہ کرے. تو دیکھو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, یہ تو حلال ہے کہ کسی اور مرد سے شادی کرے, وہاں سے طلاق لے اور وہاں سے اس کے بعد پہلے شوہر کے پاس آ جائے. تو وہ اچھا ان کے حلالے کے اندر جو ہے نا, یہ کہتے ہیں اچھا دور جدید میں کریں, یہ تو لفظی نہیں ہے, بس یہ ایک اصطلاح پڑ گئی ہے, جبکہ ان کی فقہ کی معتبر کتابوں میں یہ نکاح التحلیل کا تذکرہ چلتا ہے, صحیح, حلال کرنے کے لیے نکاح کرنا. اور اس میں یعنی محمد بن حسن شیبانی جو ان کے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کی کتاب الاثار سے اس کا طریقہ نکالا گیا کہ جو ایک آدمی اپنی اگر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے, تو وہ کسی اور سے اپنی بیوی کی شادی کروائے تاکہ وہ اس کی بیوی کو اس کے لیے حلال کر کے دے. اب مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے یہاں حیلہ, جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, ان کے اصولوں میں ہے حیلہ, اصول میں جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اللہ نے حرام چیز کی ہے, اس کو ظاہری اسٹائل اس طرح کا بناؤ کہ وہ لگے حلال, اور وہ اندر سے وہ حرام جو ہے وہ کسی طرح حلال ہو کر باہر ہے, وہ رہے گا حرام اندر ہی, لیکن وہ اوپر سے اس کی شکل و صورت ایسی بننی چاہیے کہ وہ لگے حلال دیکھنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بھائی شادی ہونی چاہیے اس عورت کی کہیں اور, تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے شادی کرا دی. اچھا وہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں تو نہیں تھا, پھر نہیں ان کی جو آج کل فتاوے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی اگر کوئی یہ شرط لگا کر نکاح کرواتا ہے پہلا شوہر کہ جی یہ شرط ہے نکاح میں کہ تم طلاق دو گے, اور حلالے کی نیت کے ساتھ اور حلالے کی شرط کے ساتھ, تو کہتے ہیں درست نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے. پھر ان میں اختلاف ہے کہ جی یہ نکاح ہو جائے گا نہیں ہوگا. تو ان میں یہ احناف کے یہاں یہ باطل اور فاسد کا جو فرق ہے, وہ کہتے ہیں شرط فاسد ہے جو امام حنیفہ کی طرف منسوب ہے ان کی فقہ میں قول, اور نکاح صحیح ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ نکاح صحیح ہے یا نہیں ہوا یا نہیں ہوا. المہم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شرط لگا کے نکاح نہیں ہوگا, اور یہ البتہ ضرور ہے کہ جو دوسرا آدمی شادی کر رہا ہو تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ یہ شادی کیوں کروائی جا رہی ہے اور تم نے بعد میں کیا کرنا ہے. صحیح, یہ اس کو پہلے سے سمجھا دیا جائے تاکہ وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ جی وہ عورت کی مجبوری ہے, اصل میں اس کے بچے ہیں اور گھر بار کا مسئلہ ہے, وہ تو پہلا شوہر ہی دیکھ سکتا ہے. تو بھائی یہ بات تو جب اس نے 3 دی ہے تب یہ بات کرو نا کہ اس نے 3 جو دی اس کو 1 بنا دو تاکہ اس کا گھر برباد نہ ہو, اس عورت کا بچوں کا رل نہ جائیں. وہ پہلا شوہر اس کو سنبھال لے, وہ دے کر آ گیا ہے, اس نے غلطی کر لی اور اس کی گنجائش بھی موجود ہے, حدیث میں اشارے موجود ہیں, بلکہ صراحت موجود ہے. تو وہاں سے گنجائش نکالو نا جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو حرام رشتے کروا رہے ہیں, اور ایک عورت جو کسی کے اس کے نہیں رہی اس کو 3 کو 1 کر کے وہاں اب یہ جو کام کروایا یقین یعنی فطرت, جیسے شیخ نے عرض کیا فطرت قبول نہیں کرتی کوئی. یہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ایسے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ بات بتاؤ, وہ یہ دھچکے میں آ جاتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم یہ ڈرامہ کر کے شادی کریں. مطلب یعنی تصور کرتے ہوئے رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ غیرت مند آدمی کوئی بھی اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا. نمبر 1 ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نہیں جی ہم اس نیت کے ساتھ اس کو فاسد قرار دیتے ہیں اور یہ سمجھا, لیکن جو سسٹم ان کے یہاں بنا ہوا ہے, جو رائج ہے, جو طریقہ ہے, جو یہ خود بتاتے بھی ہیں, جب کوئی 3 دے کر چلا جائے پھر کوئی گنجائش کی بات کی جائے کہ جی آپ یوں کر لیں یوں کروا لیں, اور کچھ لوگ اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کے دین کے ساتھ تلاعب نہیں ہے کہ اس نیت کے ساتھ یہ کام کیا جائے جو ایک حرام تھا. اب اللہ نے کیوں حرام کیا؟ عورت اس مرد کے لیے حرام ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے کہ اس کے بچے رل جائیں گے, عورت پریشان ہو جائے گی, پہلا شوہر ہی دیکھ سکتا ہے. یعنی یہ مصلحتیں جب ہم 3 کو 1 کرنے میں ذکر کر رہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اور جب 3 کے بعد 1 کے بعد جب ہم نے یہ حلالے میں بات کی تو آپ نے کہا نہیں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے جب ایک تفریق کر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا, ہم نے نہیں کی, کیونکہ اب یہ شوہر اس قابل نہیں رہا. اس نے 3 دفعہ جو اللہ نے حق دیا تھا استعمال کیا ہے, اس کو یہ اگر اجازت دے دی جائے تو یہ 3 کیا 300 دفعہ بھی یہ کھیلتا رہے گا, جیسے کہ دور جاہلیت میں طلاق دیتے تھے رجوع کرتے, طلاق دیتے رجوع کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اب یہ عورت جدا ہے, یہ مرد جدا ہے, اپنی اپنی زندگی الگ کریں, یہ روز کا کھیل تماشا نہ ہو طلاق کا. اب یہ سکون سے یہ عورت کہیں اور جائے, یہ مرد کہیں اور جائے, جو قرآن میں ہے, جو قرآن کا فلسفہ ہے. عورت نے کہیں اور شادی کی, گھر بسا اس کا, لیکن اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں, اب وہ جب دوسرا آدمی دیکھا تو کہا نہیں پہلے ہی اچھا تھا, یا اور مسائل سامنے آئے, کوئی بھی چیز سامنے آئی, تو اب وہاں سے اگر اس کی طلاق ہو جاتی ہے, خود سے ہوتی ہے طلاق, یا شوہر فوت ہو جاتا ہے, وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی نارمل, اور نارمل طریقے سے جس کا جو شرعی طریقہ کار ہے جس میں حق مہر بھی دیا جائے اور وہ عورت پوری عدت
اس کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے، سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو شوہر بہت ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ وہ عورت، ایک صورت ہے کہ اب وہ عورت آ سکتی ہے پہلے شوہر کے پاس. بس یہ تھا قرآن میں. اب انہوں نے جو اسٹائل بنایا نا، اب حدیثوں میں چونکہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ لوگوں نے کہ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی مسند احمد کی حدیث سے لعنت فرمائی کہ جو آدمی یہ حلالہ کرتا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس شخص کے لیے حلالہ، جو مرد ہے، عورت کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ فرمایا لعنت ہے ان پر. اور لعنت کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، حرام فعل پر بولا جاتا ہے، حرام کام پر بولا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کی آپ نے راہیں کھول دی ہیں، باقاعدہ اس کے لیے آپ نے پوری سہولتیں فراہم کرتے ہیں، جس کو احادیث میں مسند احمد وغیرہ کی 23 المستعار یعنی کرائے کا سانڈ قرار دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مصنف عبدالرزاق اور دیگر کتب کے اندر یہ ہے کہ ان کے پاس جب کیس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی جس کی نے شادی کی تھی حلال کی، کہا اگر طلاق دی تو تجھے میں کوڑے ماروں گا اگر تو نے ابھی یہ کام یعنی اب کر لیے تو آگے زندگی گزارو. تو ہم کس قسم کا معاشرے کو یہ تصور دے رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے قرآن نے کہا ہے، ایک مفتی صاحب جو ہے وہ مجھے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار آپ اپنی اس بغیرتی کو آپ قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہو. اللہ کا ڈر اور خوف انسان کو ہونا چاہیے. یہ تو ایک حل ایک اللہ نے بتایا تھا کہ ایک نارمل شادی جیسے ہوتی ہے وہ ہو، جیسے طلاق ہوتی ہے وہ ہو، تو پھر کوئی آپشن کی بات کی جا سکتی ہے. اس سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی لے لیتے ہیں جو معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ بات ہماری بڑی اہم ہے اس وقت کہ کمپلیٹ دلائل دینا مقصود ظاہر نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی طرح وضاحت کر دی. بات یہ ہے شیخ کہ کس طرح سے اس مسئلے کو رکھا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ محسوس کرایا جائے کہ جیسے کہ نعوذ باللہ ہمارے فتاوے سے سوسائٹی کی بے رحاوی بڑھ رہی ہے. اب شیخ اس ایک اور مسئلہ لے لیں، بغیر ولی کی موافقت سے شادی. جی لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے شادی کر لیں. آج تک کچھ ہمارے مشائخ یا ان علماء یوٹیوبر حضرات کا کبھی کوئی کلپ چیک سنا ہے آپ نے کہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، گھروں سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، کبھی نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے فقہ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام ہو رہا ہے اور سب جانتے ہیں کہ کتنا یہ قبیح کام ہو رہا ہے. اب لڑکیاں ناسمجھ ہیں، کسی کے بہکاوے میں آ گئیں، چلی گئیں. ہم تو کہتے ہیں کس طرح ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، کتنے اس کے مفاسد ہیں. کیسز سامنے آتے ہی ایسے ہیں شیخ کے 99% یا اللہ عالم کہ بھائی وہ بیچاری بھائی کتنے سال بعد روتی ہے گھر واپس آ گئی. آپ نے اس کے لیے تو کبھی معاشرے کے اندر آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی کہ بہراوی بڑھ رہی ہے، اس کو بند کیا جائے اس کام کو؟ جو ایک شریعت کا ہم نے ایک حل بیان کرا اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اور یہ دو، ایک نکاح حلالہ کے بارے میں، نکاح حلال تو بولنا نہیں چاہیے اس کو شیخ، یہ جو حلالہ کے بارے میں، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ولی کے بغیر نکاح، کورٹ کے اندر میرج، کورٹ کے بغیر بھی شیخ صاحب مطلب لڑکی خود اپنی مالک ہے، مطلب وہ بالغ ہو گئی ہے، 14 سال کی ہو گئی ہے، وہ خود چاہے شادی کر سکتی ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ان کو. کورٹ میں جا کے میرج کر رہا ہے تو ایک قانونی اس کا دستاویز ہو گئی. بالکل، وہ تو ورنہ فقہ حنفی کے مطابق تو یہ کہ اگر وہ جاتی جا کے کسی سے شادی کر لیتی ہے، اجازت قبول ہو گیا تو ختم. یہ مسائل زیادہ خطرناک ہیں معاشرے کے لیے ہمارے، یا وہ مسئلہ جس کے اوپر کتاب و سنت کے دلائل پورے موجود ہیں. تو یہ ہم چاہتے ہیں لوگوں سے کہ ہماری بات کا مقصد دوبارہ سے واضح ہو جائے کہ یہ ناانصافی کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک دو معتبر قول کو پیش کر رہے ہیں اور معاشرے کو یہ سوچ کر کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو بڑی فکر ہے ہمارے معاشرے کی، اور جو فتوے دے رہے اس طرح کے جیسے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، یہ نعوذ باللہ لوگوں کو نا بس بہرا روی پہ لے کے آ رہے ہیں. معاملہ بالکل الٹ ہے. حلالہ اور بغیر ولی کے نکاح کے مسئلے کو ایک طرف رکھ لیجیے آپ لوگ، اور 3 طلاق ایک واقع ہوتی ہیں اس کو رکھ لیجیے. کون سا ضابطہ دے رہا ہے، کون سا باقاعدہ اصول بیان کر رہا ہے، اور وہ 3 6 ایک ہو جاتی ہے کاؤنٹ. یہ نہیں کہ وہ ہم لوگ کو بالکل پہلے سے ایک شخص کی بیوی ہے، بالکل اس کو اور اس کے تیش میں آ کے اس نے 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، اس کو ہی واپس لوٹانا اسی شوہر کی طرف وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کو کسی اجنبی آدمی کا سپرد کرنا، ٹھیک ہے نا، محدود وقت کے لیے، یہ زیادہ مناسب ہے اس عورت. یعنی لفظ تو شک مناسب نہیں ہے، لیکن جو حضرات یہ باتیں کرتے ہیں انہیں کی لینگویج میں اگر بات کی جائے، جو بازاری لینگویج عام طور پر استعمال ہوتی ہے، بےغیرتی ہے یہ. اور اپنی اس بےغیرتی کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی طرف، آپ کا جو دل میں آئے، جو بدکاری کرنی ہے، جس نے جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن کم سے کم اللہ کے دین کی طرف نسبت نہ کریں، اللہ کے دین کو اس سے پاک رکھیں. جو جس کا دل چاہے، کسی کو ہم روک تو نہیں سکتے، تو حساب و کتاب تو اللہ کے ذمے ہے. میں تو پچھلے دنوں معذرت کی بات کٹ گئی، کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں جو شفیع عثمانی صاحب کے والد جو ہیں شفیع عثمانی صاحب، ان کا واقعہ لکھا ہوا تھا. تو وہ انشاءاللہ اگر وہ ملتا بھی ہے تو اس کتاب کا اسکرین شاٹ بھی ڈال دیں گے. تو اس میں یہ تھا کہ ایک انگریز جوڑا آیا، اس کی شادی کو کچھ سال ہوئے تھے اور شوہر نے 3 طلاق دے دی تھی. تو فتوے کے لیے وہ آئے، تو ان کے حالات جب معلوم ہوئے ان کو شفیع عثمانی صاحب کو، تو انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ جی آپ اہل الحدیث کے طریقے پر آپ جا کے جو ہے وہ رجوع کر لیں، 3 طلاقیں ایک ہی ہیں اور آپ رجوع کر لیں.
اور پھر بعد میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جی یہ فتویٰ میں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ اگر میں ان کو یہ فتویٰ دیتا حلالہ کا تو یہ مرتد ہو جاتے. یعنی انگریز جوڑا جو ہے جو مسلمان ہوا ہے ان کے اندر اتنی غیرت ہے کہ وہ حلالہ کا سنتے ہو تو شاید دین ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بے غیرتی اس دین میں ہے. یہ یعنی ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ نے اس کبھی کام کا میں حکم دیا ہے. یعنی وہ مرتد کیوں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دین اسلام کا حصہ ہے حلالہ تو ہم ایسے دین میں نہیں رہنا چاہتے اور اس کو آپ دین بنا کے پیش کریں. خود آپ کے اپنے الفاظ ہیں اس تعلق سے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملات کیسے ہیں اور اسی وجہ سے تو ان کو چھپایا جاتا ہے. اور پھر شیخ یہ بھی بڑی ایک لطیفہ یہ ہے کہ جو لعن اللہ اور محلل والمحلل وہ کا جو ایک اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ لعنت کو رحمت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی لعنت تو ہے لیکن کام تو ہو گیا, کام تو ایک نیکی کر دی نا اس نے. محلل تو کہہ دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو. نہیں وہ تو اس میں تو خیر ایک الگ اختلاف ہے کہ نکاح ہو گیا اور وہ حلال ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ تو ایک الگ نوعیت کی بات ہے. ہم تو پہلے بات کر رہے ہیں جو راہ آپ دکھا رہے ہیں جو آتا ہے جن کے پاس جب بھی 3 طلاق کا فتویٰ آتا ہے کہتے ہیں یہ حل یہ ہے کہ جی یہ کہیں اور وہ جتنے بھی حل ہوتے ہیں وہ سارے چھپ چھپا کے ہوتے ہیں, 2-4 دن کے حل ہوتے ہیں اور چھپ چھپا کے کسی کو پتہ نہیں چلتا. کیا یہ نکاح شرعن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں شرعن ایسے نکاح ہوتے ہیں معتبر ہیں. میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بالکل لوگوں کو اس طرف رہنمائی نہیں کرنی چاہیے, یہ ایک الگ پہلو ہے اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. اگر بالفرض کوئی کر بھی لے تو یہ نکاح باطل ہے کیونکہ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معین اللہ تعالیٰ کی لعنت موجود ہے اور تیسر مستعار جیسے جو الفاظ احادیث کے اندر آئے ہیں. تو یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی کر بھی لے تو نہیں ہوتا. یعنی اس پہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے کئی فقہی کتابوں کے اندر اور یہ جو مصنفات ہیں ان میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ساتھ رہیں تو ہم اس کو یعنی ہمارے یہاں زنا شمار کیا جاتا تھا, بدکاری شمار, یعنی یہ جو ہے وہ نکاح نہیں ہے, اس کو زنا سیدنا عبداللہ ابن عمر نے زنا قرار دیا. اسی ضمن میں ایک اور معاملہ جو ابھی حلالہ کے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, ایک اور بات بڑے زور و شور سے پچھلے دنوں ممبر و محراب سے بیان کی گئی اور خاص طور پر ملائن کیا گیا اہل الحدیث کو اس مسئلے میں کہ جی یہ لوگ جو ہے نا وہ خلا کا حق دے دیتے عورت کو. عورت جاتی ہے کورٹ کے اندر اور وہاں جا کے جو ہے وہ کیس دائر کرتی ہے اور وہ جو ہے وہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یا شوہر آتا بھی ہے تو شوہر کو راضی نہیں ہوتا ہے تو جو جج صاحب ہیں وہ فیصلہ دے دیتے ہیں تو یہ عورت جو ہے اس کو طلاق ہوئی نہیں ہے. یعنی وہ حضرات جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو تو علیحدگی ہوئی نہیں, نکاح میں ہے ابھی تک. ہاں یہ ابھی تک نکاح میں. اب یہ اگر کسی اور سے جا کے نکاح کرتی ہے تو نعوذ باللہ ان کے کہنے کا انداز ہے کہ جو بدکارہ ہے, زانیہ ہے, فلانا ہے فلانا ہے. تو اب اس قدر بڑی بات کر جانا اور کہنا کہ جی اس کے تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں. تو حالانکہ دلائل موجود ہیں, علماء نے ذکر کیے ہوئے اس مسئلے کو, خلا کے مسئلے کو. خلا ایک باقاعدہ ایک باب موجود ہے. جیسے ایک صحابی آئیں نبی کے پاس امراۃ صاحب بن قیس, ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے, مختلف نام بھی ان کا ذکر کیے گئے. تو وہ آ کے کہتی ہیں کہ میں علیحدگی چاہتی ہوں اور میں مطلب نہیں چاہتی کہ میں اس کی اپنے شوہر کی نافرمانی کروں, میں اس سے رہنا نہیں چاہ رہی. اور بعض روایت میں الفاظ ہیں کہ وہ یعنی اس طرح کے الفاظ یا اشارہ ملتا ہے کہ جی وہ کم صورت ہیں, میں جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوں اور میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اس بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ جی آپ جو ہے وہ اس کو طلاق دو اور جو آپ نے اس کو وہ دیا ہوا تھا حق مہر کے طور پہ جو باغ دیے ہوئے تھے وہ آپ واپس آپ ان کو دے دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرما دیا اور صحابی سے نہیں پوچھا کہ آپ طلاق دینا چاہ رہے ہو کہ نہیں دینا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, بلکہ فرمایا کہ وہ اگر تمہیں واپس کر دے تو لے لو گی, ہاں ٹھیک ہے آپ ان کو واپس کر دیں اور آپ ان کو طلاق دے دو. یعنی وہ معاملہ آپ نے اس طریقے سے نپٹا دیا. تو خلا کا حق اللہ رب العالمین نے دیا ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں اس تعلق سے آیت موجود ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, یعنی ایک دوسرے کا حقوق ادا نہیں کر پائیں گے, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت اپنا فدیہ ادا کر دے. صحیح. تو قرآن مجید نے اس خلا کے مسئلے کو 3 طلاقوں کے درمیان میں ذکر کیا ہے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اس کو طلاق شمار کیا جائے گا تو یہ تو 4 طلاقیں ہو گئیں. 2 طلاقیں پہلے ذکر کی گئیں, پھر خلا ذکر کی گئی, پھر تیسری طلاق ذکر کی گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ 2 طلاقیں پہلے اور پھر تیسری طلاق, وہ 3 طلاقوں کا مسئلہ الگ ہے. اور یہ خلا جو درمیان میں آیا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ فیما افتدت بھی, یہ معاملہ الگ ہے کہ وہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائے. اور یہ عورت کا حق ہے. اور یہ عورت کا حق. اور اگر یہ حق عورت لے ہی نہیں سکتی جب تک شوہر اپنی مرضی سے نہ, تو پھر عورت کا حق کہاں رہا؟ بالکل. یعنی اگر عورت مجبور ہے کہ جب تک شوہر اپنی مرضی طلاق نہ دے تو خلا ہو ہی نہیں سکتی,
تو پھر یہ عورت کا حق اس کو دینا تو بیکار ہو گیا، کیونکہ یہ رشتہ، معذرت میں چاہوں گا کہ رشتے کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں اگر ذہنی ہمانگی اور دل نہ مل رہے ہو تو ساتھ رہا نہیں جا سکتا. تو اس رشتے کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے مرد کے ہاتھ میں اصل طلاق کا، کہ وہ بغیر کسی سے پوچھے کہے، کوئی حاکم کوئی نہیں، وہ طلاق دے بھی دے گا تو طلاق ہو جائے گی. لیکن عورت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے شوہر کو طلاق دے دے یا خلا کہہ دے اور اس کا رشتہ ختم ہو جائے. وہ اگر ایسا کرتی ہے تو اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، جو کہ وہ ایک مطالبہ کرے ڈائریکٹلی. اگر شوہر کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر شوہر منع کرتا ہے تو پھر حاکم کے پاس جائے. حاکم کے پاس کیوں جا رہی ہے جب شوہر پہلے ہی منع کر رہا ہے؟ وہ اسی لیے جا رہی ہے کہ حاکم پھر اس سے یہ کام کروائے، اور نہیں کرتا تو میری جان چھوٹے، کیونکہ میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی. اور وہ جن ریزنز کی بنیاد پہ، ہر معاملے میں خلا نہیں ہے کہ شوہر نے کچھ ذرا اونچی آواز میں بات کر دی اور عورت خلا لینے چلی گئی. وہ تو ریزنز ہے اس کے، وہ باقاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو ان کی بنیاد پر یہ خلا ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ عورت کا حق ہے، اور وہ کورٹ کے پاس جانا، عدالت کے پاس جانے کا مطلب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خاتون آئی تھی، ان کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی مجھے میرا حق دلوائیں. اور اگر قاضی بھی حق نہیں دلوا سکتا، جج کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو عورت کو حق ہی نہ ملا، وہ عورت جبر سہتی رہے، ظلم سہتی رہے، اور اس کے بعد رشتہ ختم کرنے کو اختیار ہی نہیں رہا. اور شیخ یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک لطیفہ ہی ہے میری نظر میں، کہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے عورت کو یہ حق دے دیا اور جا کے جو ہے وہ طلاق خلا لے رہی ہے اور جدا ہو رہا ہے، یہ تو آپ نے عورتوں کو آزاد کر دیا ہے، اور اب یہ تو معاشرے میں ایسا بگاڑ اور ایسا فساد پیدا ہوگا، ساری عورتوں کی جو ہے نا علیحدگیاں ہو جائیں گی، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ قضیہ ایک الگ طرف ہے کہ جی ہمارے یہاں عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے یا اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تاکہ یہ لوگوں کو نہ ہو، کیونکہ دوسرا پہلو پھر تھوڑا سا چھپ جاتا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی جھگڑا ہوا، لڑکی کے اپنے ایک مزاج تھے، وہ گھر جا کے بیٹھ گئی، اس نے کہا میں خلا لیتی ہوں. وکیل کے پاس گئے. پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ جس طریقے سے وکیل حضرات بتاتے ہیں کہ جی یہ کہہ دینا، یہ الزام لگائے جائیں، کیونکہ جن بنیادوں پہ طلاق ہوتی ہے وہ سارے اس کو بتائے جاتے ہیں. اب اس میں جھوٹ بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی پریکٹس میں ہے کہ شوہر کے گھر کا ایڈریس غلط بتایا جاتا ہے، جس پہ نوٹسز جاتے ہیں کورٹ کی طرف سے، تاکہ وہ نوٹس شوہر تک پہنچے ہی نہیں. اس کو پتہ نہیں ہوتا. عدالت میں یہاں جو ہمارا پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ 3 نوٹسز کے بعد اگر وہ شوہر آیا نہیں تو جج جو ہے وہ نکاح ختم کر دیتا ہے. اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو یہ بالاتفاق حرام ہے، یہ نکاح ختم نہیں ہوگا. یہ عورت کا طریقہ کار، یہ وکیل کا اس کا مشورہ دینا، یہ سب حرام کاری کی طرف معاملہ ہے. اس کی کوئی تائید نہیں کر رہا، نہ اس کی کوئی اجازت ہے. یہ حیلے جو ہیں وہ الحدیث میں الحمدللہ موجود نہیں ہیں. تو ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ باقاعدہ شوہر کو بلائیں، ان سے بات کریں، اور بلکہ اس میں جو پروسیس جو پاکستان کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ثالثی بنائی جاتی ہے، جج کوشش کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، حکم مقرر کیے جائیں، اور پھر اگر صلح کی طرف معاملہ بڑھ جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں بڑھتا وجوہات ہیں شیخ وہ ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ الزامات درست ہیں، نمبر 1 نہیں ہے. نمبر 2 پھر شوہر کو کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کریں تاکہ رشتہ باقی رہے، اور اس کو پھر ثالثی کی طرف کوئی آپشن نہیں بچتا. تو پھر یہ بات آتی ہے، پھر قاضی فیصلہ کرتے ہیں. یعنی اگر شوہر راضی ہی نہیں ہو رہا کسی صورت میں، اور قاضی دیکھ رہا ہے کہ یہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکے گی، مثلاً اس حدیث کو ہی دیکھ لیں، اس خاتون نے، صحابیہ نے کیا وجہ ذکر کی؟ خوبصورتی. یعنی مجھے یہ پسند نہیں ہے، یعنی سیدھی سی بات ہے، پسند نہیں ہے. کوئی کہا کہ میں ان پہ کوئی عیب نہیں لگاتی، کوئی الزام نہیں لگاتی، وہ مجھے پسند نہیں ہے. اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کروا دی، یعنی علیحدگی کروا دی، خلا کروا دی. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ اگر کسی عورت نے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگی اپنے شوہر سے، زبردستی کی، تو پھر وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث موجود ہے. لیکن اگر ایک عورت نہیں رہ پا رہی، قاضی دیکھ رہا ہے کہ وجوہات کچھ بھی ہیں لیکن عورت نہیں رہ پائے گی، اور خواہ خواہ کا ایک گھر میں جھگڑا ہوگا اور یہ اولاد آگے چل کے برباد ہوگی، تو وہ قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. ہمارا کہنا فقط اتنا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب ہیلا کریں، مکر کریں اور نوٹس غلط جگہ بھجوا دیں اور یہ کریں. اس میں یعنی کہ اینڈ ہی کر لیتے ہیں شیخ، جو ہمارے ایک بات کی آتی ہے کہ ہمارے نتھی کیا جاتا ہے اہل حدیثوں کے، کہ اہل حدیثوں نے جو نا یہ زبردستی کے طلاقیں ہو نہیں رہی، خلا نہیں ہو رہی. اور میں شیخ جو لطیفہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ رہ گیا. وہ لطیفہ یہ ہے کہ اب الحدیث کے اوپر تو الزام لگا دیا آپ نے کہ جی یہ خلا کے اوپر یہ لوگ چلتے ہیں. حالانکہ خلا کے اوپر پوری قوانین موجود ہیں، ائمہ اربعہ کے اقوال موجود ہیں، ایک قانون موجود ہے. صرف ایک اختلاف کہاں پر جا کر آتا ہے، وہ اختلاف یہ آتا ہے کہ اگر شوہر راضی نہ ہو اور قاضی فیصلہ دے دے، اس کے علاوہ خلا کے تمام مسائل جو ہیں وہ بالاتفاق سب مانتے ہیں. خلا باقاعدہ ایک حکم ہے، اس کا ایک قانون ہے شریعت کے اندر. اور دوسری طرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نکاح کے فارم کے اندر ہی تفویض طلاق کو درج کر دیا ہے کہ آپ، یعنی شوہر جو ہے وہ نکاح کے وقت ہی
عورت کو یہ اختیار دے دیتا ہے کہ جی آپ کے پاس طلاق کا اختیار ہے، جب چاہے واقع کر دو، شوہر راضی ہو یا نہ ہو. اور یہ تفویض طلاق جو ہے یہ شریعت کے صراحتاً مخالف ہے. یعنی طلاق جو ہے وہ تو شوہر کا حق ہے نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں طلاق شوہر کا حق ہے، وہ شوہر اپنا حق جو ہے وہ عورت کو دے رہا ہے. تفویض طلاق آپ نے ڈال دیا. اب جو ہمارے یہاں جو نکاح فارم فل کرائے جاتے ہیں وہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، اور وہ ہاں جی میں تفویض طلاق دیتا ہوں عورت کو. اب یہ جو عورتوں کو آزادی مل رہی ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کس فقہ کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہ فقہ حنفی کے مطابق ہو رہا ہے. تو تفویض طلاق آپ نے نکاح فارم کے اندر ڈلوائی ہوئی ہے، اور نکاح کے وقت میں شوہر کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا رہا ہوں یہاں پر. بالکل ایسے لیکن اس کو بھی پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر. اور بعد میں وکیل صاحب بتاتے ہیں بیوی کو اچھا تفویض طلاق ہو گئی تھی، ہاں ہو گئی تھی بس. پریشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر کیوں سیکھ پانی ہوا جا رہا. ہاں وہ چیز جو کہ ایک ہم قانون کے دائرے کی بات کریں، اور جس نے بڑی اچھی وضاحت کری کہ ہم لوگ جو غلط پریکٹسز ہو رہی ہیں اس کے ہم بھی مخالف ہیں جی، کہ کوئی کیس ہی نہیں ہے اور جھوٹے طریقوں سے مکر کے ذریعے جو ہے وہ خلا کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا، ہم بھی کہتے ہیں کہ نافذ نہیں ہوتی. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پراپر طریقے سے ایک پروسیس اپنایا جاتا ہے اس طریقے ہی کا خلا کا حاصل کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا ہی. یعنی اس کو ایسا بالکل ممنوع باب نہ کیا جائے کہ یہ آپشن ہی ختم کر جائے خواتین کی زندگی سے. اچھا شیخ، اب ہم نے ویسے تو خیر نکاح طلاق خلا پہ زیادہ بات اس لیے کر لی کیونکہ یہ زیادہ شور کیا جاتا ہے، لیکن چند ایک مسائل میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر سے ان کو بھی ہم اگر شامل کر لیں اسی موضوع کے اندر. چند اور ایسے مسائل کے جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اہل اجماع کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلاً جیسے یہ جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ آتا ہے. آج کل ویسے بھی سردیاں چل رہی ہیں، سردیاں آ گئی تو شیخ نے بھی گرم ٹوپی پہنی ہوئی ہے. تو یہ جو جرابیں پہنی جاتی ہیں سردیوں کے اندر، تو اس پر مسح کرنے کپڑوں کی جو ہوتی ہیں لیدر کی تو اتفاق ہے، خفین ہے. لیکن جو جوربین ہے کہا جاتا ہے کہ جی اہل الحدیث مسئلہ لے آئے ہیں، ان کا وضو ہوتا نہیں ہے، ان کے اور اجماع کے مخالف ہیں، اور جو بھی جرابوں پر مسح کر رہا ہے اس کا وضو ہی نہیں ہو رہا، اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. اس پر کیا اس پہ شیخ باقاعدہ اسی طرح کے فتاوی دیے ہوئے کہ جو ایسا امام ہے جس نے موزے پہنے ہوئے تو کیا پتا اس نے موزے مسح کیا ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. باقاعدہ کچھ عرب ممالک کا نام لے کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ یہ رائج ہے تو ویسے ہم سے نماز ہی نہ پڑھیں آپ. اور ویسے کہتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں، چاروں امام برحق ہیں اور چاروں صحیح ہیں. لیکن یوں اگر ہو تو پھر یہ کہاں برحق کی بات کہے گی بھائی؟ صحیح. بالکل. اب اسی مسئلے سے دلائل اگر دیکھ لیتے ہیں، ایک دو بات میں اس میں عرض کرنا چاہوں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین والنعلین. یہ ابو داؤد میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے. اب جوربین کے لفظ ہیں، الجوربین کا لفظ ہم ناظرین کو دعوت دیتے ہیں. جیسا عرب مشہور ڈکشنری کتاب ہے اس کے اندر میرے سامنے موجود ہے کہ الجورب لفافۃ الرجلی، وہ کپڑا یا وہ کیا کہتے ہیں لفافہ جو کہتے ہیں چیز کو جو تھیلی کی طرح لپٹ گیا ہے، وہ جو کہ پیر کے اندر پہنا جاتا ہے. امام بہوتی کہتے ہیں کہ وہ جو پیر کے اندر پہنا جاتا ہے بغیر جلد کے، جو جلد کا نہ ہو، جلد خف کہتے ہیں، ہاں جلد چمڑے کا کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ کسی اور مادے کا ہو، کپڑا کوئی بھی چیز اس میں ہو سکتی ہے. ایک اور روایت ہے شیخ، اور اس روایت میں حضرت یعنی یہ جو روایت ہے مغیرہ شعبہ رضی اللہ کی، اس پہ کچھ کلام ہے بہرحال حدیثی اعتبار سے، لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ کی روایت میں وہ بالکل صحیح روایت ہے. اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان کو بڑی سردی لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب واپس آئے تو آپ نے ذکر کیا کہ تم اپنے عصائب یعنی سر پہ پہنتے ہو اس چیز کو جو پگڑی نما ہوتی تھی وہ تساخین، اور جس کے ذریعے پیروں کو اپنے ڈھانپتے ہو اس پر مسا کرو. باقاعدہ یہ حدیث صحیح داؤد کے اندر، سنن داؤد کے اندر موجود ہے. اب خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تساخین سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز جس سے پیروں کو گرمائش پہنچے، چاہے وہ چمڑے کی ہو یا جورب کی ہو. جورب کا لفظ باقاعدہ حدیث میں. اچھا یہ شیخ بڑی اہم بات ہے، ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جناب الحدیث جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے عمل کو نہیں دیکھتے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت کو پیش کرنے کے بعد کیا کہا، کہتے ہیں وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُ بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ الْخَطَّابِ وابن عباس. 7-8 صحابہ کرام کا خود تذکرہ کرتے ہیں سنن داؤد کے اندر. صحیح. پھر امام ابن منذر رحمہ اللہ نے الاوسط کے اندر 4-5 صحابہ کا اور تذکرہ کیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اور تذکرہ کیا ہے. تو خلاصہ یہ شیخ صاحب 16 صحابہ کرام بنتے ہیں جن سے باقاعدہ جورب موضوع پر مسح کا عمل ثابت ہے، اور باقی دیگر ائمہ کرام بھی یہ بات کرتے آئے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ ایک نئی بات ہے. اس کے اوپر ایک لطیفہ اور سن لیں کہ یہ جب اتنے صحابہ کا نام ذکر ہوا ہے نا تو ابن قدامہ نے مغنی میں اور ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ کے اندر یہ چیز ذکر کی ہے کہ اتنے صحابہ کا یہ عمل اور ان کا کوئی مخالف نہیں ہے، کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ یہ اشتہار العمل کے اندر آ جاتا ہے.
تو یہ جو ہے وہ ان کا اجماع ہے. اب اس کی مخالفت کرنے والے اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں. بالکل. یعنی یہ جورب کے جو قائل نہیں ہیں وہ اجماع کے مخالف ہیں. اور یہ بدائع ثناء کاسانی کی مبسوط سرخسی کی جو فقہ حنفی کی مشہور کتابیں ہیں, میرے خیال ہے دیکھیں جا کے پڑھتے ہوں گے. پتہ نہیں کیسے لوگ بات کر دیتے ہیں کہ یوں اور اہل حدیث یوں. محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد, قاضی ابو یوسف امام حنیفہ کے شاگرد, ان دونوں کا قول اس کے جواز کا ہے جوربین کا. بلکہ ان کتابوں کے اندر انہوں نے ہی نقل کیا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ بات کتنی صحیح ہے کتنی نہیں, کہ امام حنیفہ نے اپنی وفات سے پہلے مرض الموت میں اس مسئلے میں رجوع کیا تھا کہ پہلے وہ جورب کے قائل مسح پر قائل نہیں تھے اور اپنے مرض الموت میں وہ اس پر قائل ہوئے تھے. یہ ان کی کتابوں میں ہمیں نہیں پتا, جی بدائع ثناء میں مبسوط میں دونوں کے اندر ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن یہ کہنا جی اہل حدیث نے کیا ہے اور وہ اجماع کے مخالف ہیں, اور یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, لوگوں کو غلط معلومات نہیں فراہم کرنی چاہیے اور اللہ کا جو دین ہے وہ بیان کرنا چاہیے. جو چیز وضاحت کے ساتھ ہو, ائمہ کے احترام کے ساتھ ہو, وہ چیزیں کرنی چاہیے. یہ پیش کر دینا ہماری اس ساری گفتگو پہلے گفتگو کے ساتھ ملائیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جی کوئی نیا فرقہ وجود میں آ گیا اور کوئی, یہ منہج استدلال ہے جو شروع سے چلا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخری پوائنٹ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں, ذکر کیا ہے کہ شیخ جو خف کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ ساتر ہوتا ہے, پورے قدم کو کور کر رہا ہوتا ہے, آرام کے لیے پہنا جاتا ہے, سردیوں کے دنوں میں اس کو اتارنا مشکل ہوتا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں جورب کے اندر موجود ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آسانی ہے لوگوں کے لیے, خاص کر جہاں پہ زیرو ٹیمپریچر ہے, مائنس میں ٹیمپریچر آ رہا ہے, تو چلے چمڑے سب لوگ نہیں پہن پا رہے ہوتے, زیادہ تر جو ہے وہ موٹے کپڑے کے موزے پہن رہے ہوتے ہیں لوگ. تو وہی ساری کی ساری دین کی جو آسانی کا ایک پہلو ہے اس کو آپ کیوں بلا وجہ ایک پیچیدہ بنا دیتے ہیں, جبکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. اب کہاں صحابہ کرام کا عمل نہ مانے, لیکن یہ الزام نہ دیں, کم از کم آپ اپنا فقہی موقف پیش کر دیں. ہماری فقہ میں یوں ہے, اپنی فقہ کو تھوپنے کے لیے لوگوں کے اوپر یعنی جمانے کے لیے کہ آپ یہ کہیں نہیں جی جو اس کا مخالف ہے وہ تو پوری امت کا مخالف چل رہا ہے, وہ نہ کوئی نیا کوئی دین لے کر ہے. یہ اللہ سے ڈر انسان کو ہونا چاہیے. شیخ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ خاص طور پہ رمضان میں بڑا مشہور ہوتا ہے, تراویح والا مسئلہ. وہ بھی کہا جاتا ہے اجماع کے مخالف, اہل اجماع کے مخالف ہیں. اجماع اس مسئلے پر ہے کہ جی 20 تراویح ہونی چاہیے, اور یہ جو ہیں وہ 8 تراویح پڑھتے ہیں, اور یہ اجماع کے مخالف ہیں. تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ واقعی میں ویسے میں مقدمے کے طور پہ سے ایک بات یہ ذکر کر دوں کہ میں وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کی کہ اجماع اور ائمہ اربعہ کے قول میں فرق کرنا چاہیے. اجماع معصوم ہے, پوری امت کا اجماع صحیح نہیں. اہل الحدیث شروع سے ہم پچھلی پروگرام میں اپنے ذکر کرائیں, یہ منہج استدلال شروع سے چلا آ رہا ہے, اور ابھی ہم آگے ذکر بھی کریں گے کہ کون کون ان مسائل کے اندر 8 کی طرف رہے. تو یہ باتیں کرنا کہ جی وہ اجماع ہے اور اس کی ایک روب دینا کہ اہل حدیث اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں, بلکہ بہت سے تو اہل حدیث مر جائیں گے لیکن کبھی بھی ہے نا یہ 8 تراویح کی دلیل نہیں لا سکتے اور 20 کا رد نہیں کر سکتے, اور سیدنا عمر کے دور میں اس پر اجماع ہو گیا تھا صحابہ کا, اور اس بالاتفاق یہ چلا آ رہا ہے. تو یہ پہلی چیز تو ہے کہ اجماع نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ مزید آپ مشائخ بھی گفتگو کریں گے, بس مختصراً یہ ذکر کر دوں سیدنا عمر کے دور میں جو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ جی 20 رکعت تراویح ہوئی اور اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, کوئی ایک روایت بھی اس میں درست نہیں ہے. اس میں ایک روایت میں تو تصحیف کی گئی ہے جس میں 20 مصنف ابن شیبہ اور دیگر کتب میں وہ ہے, جس میں 20 لیلتن کے الفاظ ہیں کہ ابی ابن کعب 20 راتیں, انہوں نے اس کو 20 رکعتن کیا گیا کہ 20 رکعت انہوں نے پڑھائیں. اب وہ سمجھ ہی جائے دنیا کون ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیدنا عمر کے دور میں یہ کام ہوا ہے, تراویح پڑھی گئی ہے لیکن 20 نہیں پڑھی گئی. یہ بات اچھی طرح سے لوگوں کے ذہن میں رہے کہ پیشیہ سیدنا عمر نے 20 پڑھوائی. اس میں جتنی روایت سیدنا عمر کے دور کی ہیں ابی ابن کعب والے مسئلے میں کہ وہ امامت پہ ان کو کھڑا کیا, وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. یہ میرا خیال ہے ذکر کریں گے. اس میں صحیح روایت جو ہے وہ موطا امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں 11 اور 13 کے دونوں الفاظ ہیں, اور اس میں 20 کے بھی الفاظ ہیں. امام مالک نے تینوں روایتیں امام موطا کے اندر ذکر ہیں, اور 20 والی ان کے استاد جو عبد الکریم بن ابی المخارق البصری کے ضعف کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اب وہ واقعہ ایک ہے, ایک کی سند میں ضعف ہے کہ 20 پڑھائیں, باقی 13 اور 11 کی سندیں درست ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, مطلب سیدنا عمر کے دور میں 20 نہیں ہوئی. یہ اچھی طرح اہل حدیث بھی سن لیں, غیر اہل حدیث بھی سن لیں, یہ بات جو پیش کی جاتی ہے سندن کہیں بھی درست ثابت نہیں ہے. اور سیدنا عمر کے دور میں 11 ہوئی ہیں یا 13 ہوئی ہیں, یہی سند صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. پھر بھائی اب اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کہ جو آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی تھی اور خود ذاتی عمل کرتے تھے. بالکل اس میں شیخ یہ بالکل یہ دلیل مشاء اللہ واضح ہو گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ کی جو حدیث صحیح بخاری کے اندر آتی ہے, اصل میں اس کا یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں 11 رکعت جو ہے نا وہ اصل میں تہجد کی نماز ہے. تہجد اور چیز ہے اور تراویح اور چیز ہے. جبکہ اس کے بارے میں شیخ ان کے بڑے آج کل کے جو حضرات ہیں ان کے ہی بڑے علماء میں سے انور شاہ کشمیری,
اور رشید احمد گنگوہی، ان کے باقاعدہ اقوال موجود ہیں حوالے کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس فرق کرنے کی تہجد میں اور تراویح میں، بلکہ یہ رات کے وقت کی وہی نماز ہے، اس کے اندر کوئی فرق کرنے کی اساس نہیں ہے. یعنی چند اوصاف کی وجہ سے، یعنی ٹائمنگ کے چینج ہونے کی وجہ سے اور اوصاف کی نوعیت چینج نہیں کی جاتی، پوری الگ نو بنا دے کہ تراویح الگ نو ہے اور تہجد الگ نو ہے. اور ان کے اپنے حضرات جو ہے اس بات کو، اس تفریق کو نہیں مان رہے. اور شیخ میں اس میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ 20 پر اجماع ہو گیا، پھر باقاعدہ کچھ ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہاں بعض مالکی سے 36 رکعت پڑھنا ثابت ہے. بھائی کیسا اجماع ہے کہ 36 پڑھ سکتے، مطلب اس سے اوپر بڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ خالی پرابلم خالی 11 پڑھنے پر ہے، جو کہ صحیح حدیث سے باقاعدہ صراحت کے ساتھ الفاظ مل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پہ پرابلم ہے. اگر آگے 36 پڑھ رہے ہیں مالکی ائمہ کرام، جس طرح کہ قیام اللیل کتاب ہے محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ کی، تیسری صدی کے ہی مطلب محدثین میں سے ہیں، ان کا مختصر موجود ہے، امام مقریزی نے کیا ہے، تو اس میں ذکر ہے باقاعدہ کہ 11 رکعت کا ذکر بھی موجود ہے، اس کے اندر 20 کا قول بھی موجود ہے، اس میں 36 کا قول بھی موجود ہے، کہ یہ مطلب مختلف پریکٹسز رہی ہیں. وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے آگے بڑھا نہیں آ سکتا. ہمارا بھی ایک مسئلہ واضح ہونا چاہیے لوگوں کے ذہن میں. ہماری رائے یہ ہے کہ اگر سنت عمل کی پابندی کرنی ہے تو وہ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے، 11 رکعت اور 13 رکعت کا عمل ہے، غالب عام عمل یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی نفلی نماز کی حیثیت سے اگر بڑھانا چاہتا ہے وہ ایک الگ بحث بن جاتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی 20 رکعت ہی سنت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر 11 رکعت پڑھنے کو مذاق سمجھنا اور سمجھنا کہ جیسے کہ یہ کوئی بھاگنے والی بات ہے یا یہ نماز کو کم کرنے والی ایک پہلو ہے، شارٹ ہو جاتا ہے ان کے یہاں. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ میں نے یہ تک بھی سنا ایک بڑا مزاحیہ قسم کا انداز میں کہ بھائی ان کے یہاں تو بس بہت ہلکا صحیح کام ہو جائے تو ٹھیک ہے. میں اس کا بھی ایک مزاحیہ جواب دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے کہ جتنی بھی مساجد میں ہمارے یہاں 11 رکعت ہیں اور دیگر جگہ 20 رکعت ہیں، کوئی ٹائم بھی دیکھ لے اگر تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ 11 رکعت اس کے بعد ہی ختم ہو رہی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ کوئی نماز سے بھاگنے والا کر کے جا چکے ہوتے ہیں اور ابھی 11 چل رہی نماز سے بھاگنے والا ہمارا الحمدللہ نہ مزاج ہے، نہ ہم لوگوں کی اس طرح تربیت ہے کہ بھائی شارٹ سے کام چل جائے تو چلا لو. دلیل کی بات ہے اور سنت کی بات ہے، الحمدللہ وہ سامنے بات واضح ہے. یہ بھی بتایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن پڑھائی تھی وہ کتنی پڑھائی تھیں؟ بالکل شیخ، وہ جو حضرت جابر کی روایت کی طرف جو آپ اشارہ کر رہے ہیں، بالکل اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تراویح پڑھائی وہ 8 رکعت تراویح پڑھائی. صحیح ابن خزیمہ میں بھی ابن حبان 3 دن ہی پڑھائی تھی آپ نے، قیام کہیں تراویح کہیں، وہ جو ہے وہ 11 رکعت یعنی 8 رکعت اور 3 وتر تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول رہا ساری زندگی پوری رات کی نماز کا. بالکل شیخ یہ میرا خیال ہے جو مسائل ہم نے ذکر کیے ہیں تو اس سے کافی زیادہ سننے والوں کو انشاءاللہ معلومات مل گئی ہوں گی کہ اہل الحدیث کہاں کھڑے ہیں، کس بنیاد پر کھڑے ہیں، اور اہل الحدیث کا منہج کیا ہے اور کیوں ان مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے. تو میں خیال ہے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. شیخ میں اختتام سے پہلے اپنے پچھلے پروگرام اور اس پروگرام کو سامنے رکھ کر اپنے دیکھنے والوں سے اور اپنے یعنی ہمارے جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ائمہ سے اختلاف ان کی تنقیص نہیں ہے اور نہ تنقیص کی جائے، نہ ان کی توہین کی جائے، نہ ان کے ناموں کو برے انداز میں لیا جائے کہ بعض لوگ ہو جاتے ہیں ابو حنیفہ یوں تھا اور فلانا مالک یوں تھا. ایسے اسالیب بھی اختیار نہ کیے جائیں اور تحقیق کے نام پر قرآن و حدیث پہ جرت بھی نہ کی جائے کہ خود سے انسان جو ہے نا وہ مجتہد بن کے بیٹھ جائے جو قابل اجتہاد ہے ہی نہیں اور وہ خود ہی استدلال کر رہا ہو کہ جی میرا استدلال یوں ہے، جس طرح کہ آج کل یہ جرت پیدا ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور اس جرت کو کرنے کے بعد یہی چیزیں پھر وہ صحابہ کرام پر بھی انہوں نے یہ توہین اور اہانت کو فٹ کیا کہ جی ائمہ کچھ نہیں تو باب تشیع کوئی نہیں، تو پھر وہ صحابہ پر بھی چلے گئے. تو ائمہ کا بھی احترام ہے، کسی کی بات کو دلیل کی روشنی میں رد کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کی احانت کر دی، اس کی تذکیر اور تحقیر کر دی. یہ ادب سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ہے اور ان سب ائمہ اکرام نے دین کی خدمت کی ہے. اور تحقیق میں آپ پوچھیں، سوال کریں، اللہ نے یہی بتایا، لیکن جس آدمی کے پاس اہلیت اجتہاد نہیں ہے وہ قرآن و حدیث پر اپنی زور آزمائی بھی نہ آزمائے اور خود سے جو ہے نا وہ مسائل کے استدلال میں پڑ جائے. اور دیکھیں ہم نے دین کو سمجھا ہے ان سب ائمہ نے جس طرح سے سمجھایا جس کی بات اقرب الی الصواب ملی، ہم نے سب کا احترام کیا. ہم نے کسی ایک مسلک کو یا کسی ایک امام کو لے کر اس کے نام کا مذہب ڈیولپ نہیں کیا، ہم نے سب کا احترام کیا کہ جس کی بات اقرب الی الدلیل اقرب الی الصواب رہی اس کو ہم نے لیا ہے، قبول کیا اور سب کے احترام کے ساتھ. اور میں شک اس میں اپنے اختتام میں ہی یہ کلمات بھی ذکر کر دوں، ساتھ ساتھ بات بھی کہ بہت سے اور سارے مسائل ہیں. مثلاً ابھی نماز کے مسائل میں ڈسکس نہیں کیے، رفع دین کا مسئلہ ہے، امین بالجہر کا مسئلہ ہے، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے، بہت سارے اور مسائل ہیں جو اہل الحدیث کے امتیازی مسائل میں آتے ہیں، ان میں ہمیں اختلاف ہے بہت ساری چیزوں میں. لیکن اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ کافی عرصے سے کہ جو اہل الحدیث ایک کوئی نیا فرقہ ہے
اور یہ اپنی مرضی کی باتیں لے کر اور آ رہے اجماع ہوتے کی ہیں، مخالفت اجماع کی کرتے ہیں۔ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور بحمد اللہ اگر ان تمام اور اختلافی مسائل میں اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہمارا مقصد اختلافی مسائل میں بات کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جو آپ کی طرف سے یہ آ رہے ہیں الزامات کہ اہل الحدیث جو ہیں وہ یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں جو ہم نے ذکر کیا، تو وہ غلط۔ تو یہ للہ فی اللہ اس روش کو نہ اپنایا جائے، احترام، باہمی احترام کا جو تعلق ہے اس کو رکھا جائے۔ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک مقام ہے، وہ اجتہاد کے ساتھ ساتھ انہوں نے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام کتاب لکھی انہوں نے ائمہ اربعہ کے احترام میں، ان کے اوپر جو الزامات اور تہمتیں لگیں اس کو رد کرنے میں، بلکہ امام ابو حنیفہ کے دفاع میں مناظرے کیے لوگوں سے۔ تو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں احترام ہے، لیکن یہ آپ نہ ہم پر سب کا ہے، سب کا احترام، سب کا احترام ہے، لیکن آپ یہ ہم پر لازم نہ کریں اور نہ ہی مسلمانوں پر یہ لازم کریں کہ وہ کسی ایک خاص مذہب کو لازماً اس کا اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایک مقصد ہے، آپ کا ایک معاملہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرنا چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اسی کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے، اور یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد تھا، اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے ناظرین تک یہ مقصد پہنچا سکے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنے دونوں مشائخ کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ ان مسائل کو بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ یہ گفتگو رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔